سخت جگہوں پر اکثر سخت جان لوگ پیدا ہوتے ہیں اور منگولیا دنیا کی سخت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ یہ داستان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے منگولیا سے نکل کر تاریخ کی مضبوط ترین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ داستان ہے تیموجن کی کہ آخر کیسے وہ تیموجن سے چنگیز خان بنا۔ 10ویں صدی عیسوی کے آغاز میں پروٹو منگولی کھٹین لوگوں نے گریٹ لیاؤ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کھٹینز نے کوریا، چائنا اور سینٹرل ایشیا میں بہت سی جنگیں لڑیں، لیکن 1125 عیسوی میں ان کھٹینز یعنی گریٹ لیاؤ سلطنت کو چین کی جن سلطنت سے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں کھٹینز نے ویسٹرن لیاؤ میں نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ شمال کی طرف آج کے منگولیا میں چند خانہ بدوش قبائل نے آپس میں اتحاد کیا۔ ان خانہ بدوشوں میں سے ایک قبیلہ بورزگین کا تھا، جو کہ 12ویں صدی عیسوی تک کئی مرتبہ خاقان کی ذمہ داریاں سر انجام دے چکا تھا۔ ان خانہ بدوشوں کا اتحاد کھیمک منگول کہلاتا تھا۔ کھیمک منگول ایک طویل عرصے سے تاتار قبیلے کے دشمن تھے اور ان کے درمیان اکثر اوقات جنگیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن تاتار قبیلے سے مسلسل جنگوں نے منگولوں کو کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے منگولوں کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ منگولوں کے اتحاد میں شامل ایک سردار یسوگئی نے منگول قبائل کو دوبارہ ملانے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے اپنے 9 سالہ بیٹے تیموجن کی شادی ایک ہمسائے قبیلے کی بیٹی بورتے سے کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی کی رات یسوگئی کو تاتار قبیلے کی جانب سے زہر دیا گیا تھا۔ یسوگئی کے مرنے کے بعد تیموجن نے اپنے قبیلے کی سرداری کے فرائض سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قبیلے نے نہ صرف یہ کہ اسے مسترد کر دیا بلکہ اسے اور اس کے اہل خانہ کو جلاوطن کر دیا گیا، اور یوں 6 سال تک تیموجن نے غربت اور غلامی میں گزارے۔ لیکن جلد ہی تیموجن نے اپنے بلڈ بردر جموکا اور کھیرائٹ قبیلے کے سردار تغرل خان کی مدد سے اپنی سرداری واپس لے لی، لیکن تیموجن کی بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ سے تیموجن کے بلڈ بردر جموکا نے 1187 عیسوی میں اپنی 30,000 کی فوج کے ساتھ تیموجن پر حملہ کیا۔ اس وقت تیموجن کے پاس صرف 20,000 کی مختصر فوج تھی، جس کی وجہ سے تیموجن کو شکست ہوئی۔ اگلے 10 سالوں میں تیموجن کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1197 عیسوی میں تیموجن منگولوں کی متحدہ افواج کے کمانڈر کے طور پر تاتاریوں کے خلاف جنگ کرتا ہے، جس میں اسے خاصی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اس جنگ میں اس نے اپنے باپ یسوگئی کی موت کا بدلہ بھی لیا۔ تیموجن نے تاتاری سرداروں کو قتل کر دیا اور قیدی فوج کو منگول لشکر میں شامل ہونے کی پیشکش کی، جسے تاتاری فوج نے خوشی خوشی قبول کیا، اور یوں ہر نئی فتح سے تیموجن کی فوج میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ 1201 عیسوی میں منگولیا میں مخالف قبائل نے کورلتائی یعنی منگولوں کی مجلس مشاورت طلب کی، جس میں جموکا کو خان منتخب کیا گیا۔ خان بننے کے بعد تیموجن اور جموکا کے درمیان 5 سال تک جنگیں ہوتی رہیں، اور آخر کار بیٹل آف دی 13 سائڈ میں تیموجن نے اپنے بلڈ بردر جموکا کو شکست دی۔ اسی سال تیموجن نے منگول سرداروں کی کورلتائی طلب کی، جس میں منگول سرداروں نے اسے چنگیز خان کا خطاب دیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا جب تمام منگول قبائل ایک ہی جھنڈے تلے اور ایک ہی خان کی سربراہی میں متحد ہوئے۔ 1209 عیسوی میں منگولوں نے اپنا پہلا حملہ طاقتور ترین لیاؤ سلطنت پر کیا۔ اس جنگ میں چنگیز خان کو فتح تو حاصل ہوئی، لیکن مضبوط ترین شہروں کو فتح کرنے میں منگولوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مارچ 1211 عیسوی میں چنگیز خان نے منگول سرداروں کو اکٹھا کیا اور چائنا پر حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ چائنا کی جن سلطنت کے پاس اس وقت 8 لاکھ پیدل فوج تھی، جس کا بیشتر حصہ کسانوں پر مشتمل تھا جو کہ انٹرینڈ تھے۔ منگولوں کے حملے کے پیش نظر جن فورسز قلعوں، فوجی چھاونیوں اور عظیم دیواریں چین پر پھیل گئی۔ اس وقت منگولوں کے پاس صرف 90,000 کی منظم، طاقتور اور وفادار فوج تھی، جو کہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، جس میں ایک حصہ پیدل فوج کا تھا، دوسرا گھڑ سوار تیر انداز اور تیسرے تلوار باز گھڑ سوار تھے۔ یہ تمام فوج اعلیٰ تربیت یافتہ اور وفادار تھی۔ دیوار عظیم کو عبور کرنے کے بعد منگولوں نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ خود چنگیز خان کی زیر قیادت تھا، جس میں 60,000 منگول شامل تھے، جبکہ دوسرا حصہ جس میں 30,000 منگول شامل تھے،
چنگیز خان کے بیٹے اوگدائے خان کی کمان میں ڈیٹونگ شہر کے محاصرے میں تھے۔ چنگیز خان جب مرکزی فوج کے ساتھ جہولینگ شہر کے پاس پہنچا تو چینی فوج پہلے ہی سے منگولوں کی انتظار میں تھی۔ منگولوں نے جن فورسز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ میدان جنگ چھوڑنے والے بالکل بھی نہیں تھے۔ اسی دوران چنگیز خان نے اپنے قابل اعتماد جنرلز جیبی اور سوبوتائے کو مختصر فوج کے ساتھ مغربی شہر پر حملے کے لیے بھیجا، جو کہ کامیاب رہا۔ ادھر جہولینگ میں چنگیز خان اپنے جنرلز کا انتظار کر رہا تھا۔ سوبوتائے اور جیبی جیسے ہی مرکزی فوج کے ساتھ شامل ہوئے تو منگولوں نے جن فورسز پر پہاڑی علاقے سے اچانک حملہ کیا اور جن فورسز کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ چنگیز خان نے سوبوتائے اور جیبی کو پہاڑی کے دوسرے بلند ترین راستے سے بھیجا، جہاں سے جن فوج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ منگول یہاں سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ جیبی، جو کہ چنگیز خان کا سب سے چہیتا جنرل تھا، اس نے اس حملے میں ایک چال چلی۔ اس نے کیا کچھ یوں کہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر اپنی فوج کے ساتھ یوں بھاگا کہ جیسے وہ میدان جنگ سے ہار مان کر بھاگ رہا ہو۔ جن فوج یہ سمجھی کہ منگول میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور وہ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ منگول جس رفتار سے بھاگے تھے اس سے دگنی رفتار کے ساتھ واپس پلٹے اور جن فورسز پر اچانک حملہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں جن فوجی منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ چنگیز خان سردیاں شروع ہونے سے پہلے چین کے کیپٹل بیجنگ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس جنگ کے دوران چنگیز خان تیر سے زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان نے واپس منگولیا کا رخ کیا۔ 1213 عیسوی میں منگولوں نے چین پر دوبارہ حملہ کیا۔ منگولوں نے پھر سے شہروں اور قلعوں کا محاصرہ کیا اور جن فوج کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ ان کا آسانی سے شکار کیا جا سکے۔ منگولوں نے یہاں گوریلا وارفیئر جاری رکھی۔ جن شہروں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا، ان کی تمام آبادی کو قتل کر دیا گیا اور بہت سوں کو غلام بنایا گیا۔ تاہم انجینئرز، آرٹسٹ، ڈاکٹرز اور ٹیچرز کو چھوڑ دیا گیا اور انہیں منگول فوج میں شامل کر لیا گیا، جبکہ قیدی فوج کو منگولوں نے شیلڈ کے طور پر استعمال کیا تاکہ دشمن کے تیروں سے بچا جا سکے۔ یلو ریور تک کا علاقہ فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے چین کے کیپٹل بیجنگ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ مہینوں جاری رہا۔ آخر تنگ آ کر چینی شہنشاہ نے چنگیز خان سے امن معاہدہ کیا، جس کی روح سے چنگیز خان کو غلام، سونا، گھوڑے اور شہنشاہ کی بیٹی دی گئی، اور یوں منگول خزانے کے ساتھ جیسے ہی دیوارے چین کے اس پار پہنچے کہ اچانک چنگیز خان کو خبر ملی کہ شہنشاہ نے اپنا دربار کائفنگ منتقل کر دیا ہے۔ اس پر چنگیز خان کو سخت غصہ آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ جوابی حملے کی تیاری کرے گا۔ منگول برق رفتاری کے ساتھ بیجنگ پہنچے اور ہزاروں چینیوں کی مدد سے شہر پر حملہ کیا، اور کچھ ہی ہفتوں میں منگول شہر میں داخل ہو گئے۔ منگول سلطنت کے قیام اور جن سلطنت کے شمالی حصے پر قبضے کے بعد چنگیز خان کی نظریں اب مغرب کی جانب تھیں۔ منگولوں کے پڑوس میں موجود چند سلطنتوں نے منگولوں کو ایسی وجوہات پیش کی کہ منگول ان کی ریاست پر حملہ کریں۔ خانہ بدوش قبیلوں میں سے ایک قبیلہ نائمنز کا تھا، جسے 1205 عیسوی میں چنگیز خان نے شکست دی تھی۔ شکست کے بعد قبیلے کا شہزادہ کسلک مغرب کی جانب بھاگ گیا۔ 1208 عیسوی میں چنگیز خان نے اسے دوبارہ شکست دی، جس کے بعد شہزادے نے مغربی لیاؤ سلطنت میں پناہ لی۔ لیاؤ سلطنت کے بادشاہ زہی لیگور نے نہ صرف یہ کہ شہزادے کا خیر مقدم کیا، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی بھی شہزادے سے کر دی۔ 2 سال بعد کسلک نے اپنے فادر ان لا کے خلاف بغاوت کی اور پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ 1216 عیسوی میں کسلک نے آرملک نامی شہر پر حملہ کیا، جو کہ منگولوں کی حفاظت میں تھا۔ چنگیز خان نے اپنے بہترین جنرل جیبی کو مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے بیٹل آف بالاساگا میں کسلک کو شکست دی، اور یوں 2 سال بعد یہ مغربی لیاؤ سلطنت منگولوں کے قبضے میں تھی۔ اب منگولوں کی سرحد کے ساتھ عظیم اسلامی خوارزمی سلطنت تھی، جو کہ ترک تھے۔ چنگیز خان نے ایک چھوٹا سا قافلہ خوارزمی سلطنت کی طرف بھیجا، جو کہ خوارزمی بادشاہ محمد شاہ کے لیے تحفے لے کر جا رہے تھے۔
تاکہ تجارت کو فروغ ملے۔ تاہم خوارزمی سلطنت کے ایک گورنر انالجک، جو کہ اترار شہر کا گورنر تھا، نے قافلے کو صرف اس شک کی بنا پر کہ یہ جاسوس ہیں قتل کر دیا۔ چنگیز خان نے چند سفیر خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجے اور تاجروں کے قتل کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ شاہ محمد نے سوائے ایک سفیر کے باقی تمام کو پھانسی دے دی۔ مہمان نوازی اور سفیروں کے جو قوانین چنگیز خان نے بنائے تھے، ان قوانین کو خوارزم شاہ نے توڑ ڈالا تھا۔ اب منگولوں نے خوارزمی سلطنت پر حملے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ چنگیز خان نے تیاری کے بعد اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 1219 عیسوی کے موسم سرما میں چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوجی اور بہترین جنرل جیبی کی زیر قیادت 20,000 کا لشکر بھیجا، جو کہ تیان شان کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے فرغانہ وادی میں داخل ہوئے۔ منگولوں کے اس حملے سے خوارزم شاہ نے یہ سمجھا کہ منگولوں کا یہی صرف ایک لشکر ہے، جس کی وجہ سے خوارزمیوں کی دفاعی پوزیشن انتہائی کمزور ہو گئی، کیونکہ منگولوں کی یہ مختصر فوج صرف ایک چال تھی۔ کیونکہ اسی دوران منگولوں کا ایک دوسرا لشکر چنگیز خان کے دوسرے بیٹے اغدائی اور چغدائی کی کمان میں زنگارین گیٹ کو عبور کر چکا تھا، اور 20,000 کے لشکر کے ساتھ اس نے اترار شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 5 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل شہر نے تنگ آ کر شہر کے دروازے کھول دیے۔ منگولوں نے شہر کو زمین کے برابر کر دیا اور ساری آبادی قتل کر دی گئی۔ شہر کے گورنر انالجک کو زندہ گرفتار کیا گیا اور اس کے کانوں اور آنکھوں میں چاندی بکلا کر ڈالی گئی۔ سلطان محمد خوارزم شاہ نے اس دوران اپنے کیپٹل سمرقند کی حفاظت کے لیے فوج کو جمع کیا، لیکن عین اس وقت چنگیز خان مرکزی فوج کے ساتھ 300 میل کے لمبے فاصلے سے کیزلکم صحرا کو عبور کر کے خوارزم میں داخل ہو چکا تھا اور اس کا رخ بخارا شہر کی جانب تھا۔ اس شہر کے حفاظتی انتظامات انتہائی کمزور تھے، لہٰذا حفاظتی دستے نے شہر سے نکل کر منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن اس جنگ میں اہل بخارا میں مقیم تمام فوجی دستہ منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1220 عیسوی میں منگولوں نے خوارزم کے کیپٹل سمرقند کا رخ کیا۔ منگولوں نے شہر پر حملے کے لیے بخارا کے 40,000 قیدیوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ اہل شہر نے پہلے 2 دن تو ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تیسرے دن اہل شہر نے جوابی حملے کے لیے شہر سے نکل کر منگولوں پر حملہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ لیکن اس حملے میں منگولوں نے ایک چال چلی اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے، اور خوارزمی فوج کو ایک وسیع میدان میں لانے کے بعد منگولوں نے چاروں اطراف سے حملہ کر دیا اور یوں تمام مسلم افواج قتل کر دی گئی۔ خوارزم شاہ شہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن منگولوں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ 5ویں دن شہر میں موجود بچے کچے فوجیوں نے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ سمرقند میں شہریوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ منگولوں نے تمام آبادی کو قتل کر دیا۔ اس دوران خوارزم شاہ مغرب کی جانب بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، جس پر چنگیز خان نے سبوتائے اور جیبی کو خوارزم شاہ کو پکڑنے کے لیے 20,000 کا ایک دستہ دیا۔ سمرقند کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ دولت مند شہر گرکانج پہنچا۔ مضبوط ترین دفاعی انتظامات کے باوجود منگولوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ گرکانج شہر کے تباہ ہونے کے بعد چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا طلوعی 50,000 کی فوج کے ساتھ خراسان میں داخل ہوا، اور اس نے بلخ، نیشاپور اور مرو پر حملہ کر کے تمام آبادی کو قتل کر دیا، جبکہ ہرات میں بنا جنگ کیے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دوران شیر خوارزم سلطان جلال الدین خوارزمی نے افغانستان میں افغانوں اور ترکوں پر مشتمل 60,000 کی فوج جمع کر لی، جو کہ منگولوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ فرار شہزادہ ان کے خلاف یہ حکمت عملی کر سکتا ہے۔ شیر خوارزم کی یہ خبر جیسے ہی چنگیز خان تک پہنچی تو چنگیز خان نے 30,000 پر مشتمل ایک لشکر ایک تتاری کمانڈر کوٹیکو کی قیادت میں روانہ کیا۔
سلطان جلال الدین خوارزمی 50 میل دور شمال کابل میں پروان کے مقام پر منگول لشکر کے مقابلے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تتاری کمانڈر نے چنگیز خان کی طرف سے احکامات ملنے کے بغیر ہی جنگ شروع کر دی۔ دونوں لشکر ایک وادی میں تھے جو کہ جنگ کے لیے بہترین جگہ تھی۔ سلطان جلال الدین نے دائیں بازو میں شامل ترک تیر اندازوں کو حملے کا حکم دیا۔ دونوں جانب سے تیروں کی خوب بارش ہوئی۔ اگلی صبح افغان جنگجوؤں نے دیکھا کہ منگولوں کا بایاں بازو تقریباً ختم ہو چکا ہے، سو سلطان جلال الدین نے ہرول دستے کے ساتھ منگول فوج پر حملہ کر دیا۔ منگول کمانڈر نے سلطان کے بائیں بازو پر مشتمل افغان جنگجوؤں پر حملے کے لیے اپنے گھڑسوار روانہ کیے، لیکن افغان جنگجوؤں نے منگولوں کو پسپا کر دیا۔ اب منگول آخری حملے کے لیے تمام فوج کے ساتھ سلطان کی فوج کی جانب بڑھے، لیکن مسلسل تیروں کی بارش نے منگولوں کو میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور یوں پہلی بار منگول فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ سلطان جلال الدین نے اپنے گھڑسواروں کو منگولوں کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ یوں آدھی فوج سے زیادہ منگول مارے گئے، جبکہ بہت سو نے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا مناسب سمجھا۔ اس شکست نے منگولوں کا ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم توڑ دیا، لیکن سلطان جلال الدین خوارزمی کی فتح کے بعد افغانوں اور ترکوں کے درمیان کسی وجہ کی بنا پر تلخ کلامی ہوئی، جس کی وجہ سے 40,000 افغانیوں نے سلطان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سلطان جلال الدین 20,000 کی مختصر فوج کے ساتھ ہندوستان میں پناہ لینے کے لیے دریائے سندھ کی جانب چل پڑے۔ ابھی سلطان دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ چنگیز خان اپنی تمام فوج کے ساتھ سلطان کو پکڑنے چل پڑا۔ 2 دن کی مسلسل مسافت کے بعد چنگیز خان نے پنجاب کو عبور کرنے کے بعد دریائے سندھ کے مقام پر سلطان کو جا لیا۔ منگولوں نے بغیر آرام کیے سلطان سے جنگ شروع کر دی۔ سلطان نے منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سلطان کی بائیں جانب بلند پہاڑ تھے جو کہ سلطان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ سلطان نے منگولوں پر اس شدت سے حملہ کیا کہ قریب تھا کہ منگول لشکر کے قدم اکھڑ جاتے کہ چنگیز خان نے 10,000 کا ایک لشکر پہاڑیوں کے ناقابل تسخیر راستے سے سلطان جلال الدین کے عقب پر حملے کے لیے بھیجا۔ چنگیز خان کی یہ چال کامیاب رہی۔ اس چال نے سلطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ چنگیز خان نے فتح کے فوراً بعد 20,000 کا ایک لشکر سلطان کو پکڑنے کے لیے بھیجا، لیکن سلطان کبھی بھی اس لشکر کے ہاتھ نہ آئے۔ خوارزم کا بیشتر حصہ اب منگول سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔ جب منگول فوج چنگیز خان کی زیر قیادت خوارزمی سلطنت کے مشرقی حصے کو تباہ کر چکی تو چنگیز خان کے وفادار جنرلز جیبی اور سبوتائے خوارزم شاہ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ جیبی اور سبوتائے خوارزم شاہ کو تو نہ پکڑ سکے، لیکن انہوں نے وہ فتح حاصل کی جو منگولوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ سبوتائے اور جیبی کی اس مہم کو تاریخ کی خطرناک ترین مہمات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب منگول جنرلز جیبی اور سبوتائے 20,000 کی فوج کے ساتھ خوارزم شاہ کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے 1220 عیسوی میں موسم سرما ایران اور آذربائیجان میں گزارا اور آس پاس کے علاقوں میں خوب تباہی مچائی۔ 1221 عیسوی میں منگولوں کی پہلی فوج جارجیا میں داخل ہوئی، جہاں انہوں نے رسد کے لیے دیہی علاقوں کو لوٹ لیا۔ جارج چہارم نے منگول لشکر کو روکنے کے لیے فوج کو جمع کیا، جس میں بیشتر نائٹس بھی شامل تھے۔ 1221 عیسوی میں ہونے والی بیٹل آف سیگامی میں سبوتائے اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا، جس سے جارجین فوج بکھر گئی اور اس کا ہر اول دستہ منگول فوج کے ہاتھوں بری طرح مارا گیا۔ اس کے بعد منگول واپس آذربائیجان اور ایران لوٹے اور مزید شہروں میں لوٹ مار کرتے ہوئے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ چند مہینوں بعد سبوتائے نے جارجیا پر پھر حملہ کیا۔ جارج چہارم نے منگولوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ٹبلیسی کے مقام پر جارجیا کو پھر شکست ہوئی۔ ان جنگوں نے جارجیا کو کمزور کر دیا تھا اور جارجیا نے منگولوں کو کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے دیا۔ سردیوں کے موسم میں سبوتائے نے منگول فوج کو پہاڑوں سے گزارا۔
اس سے منگول فوج کا بھاری نقصان ہوا اور منگول تھک گئے۔ جب منگول فوج پہاڑوں سے اتری تو ان کا سامنا لوکل لیزگینز، کپچیکس، ایلنز اور ولگا بلغارین جیسی فوجوں سے ہوا جن کی تعداد 50,000 سے زیادہ تھی۔ منگولوں نے پہلے حملہ کیا لیکن جلد ہی انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ صلیبی اتحادیوں نے منگولوں کا پیچھا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ منگولوں کو بھوک سے مارنا چاہتے تھے۔ لیکن جہاں منگول کمانڈر سبوتائی نے ایک چال چلی۔ سبوتائی نے خفیہ طور پر صلیبی اتحادی کپچیکس، جس کی فوج کی تعداد سب سے زیادہ تھی، کو تحفے میں سونے کے صندوق دیے تاکہ وہ اتحادیوں سے علیحدہ ہو جائے۔ اسی دن رات کے وقت کپچیکس سونے کے صندوقوں کے ساتھ اتحادی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور سبوتائی نے بچے کھچے اتحادیوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا۔ تاہم وہ یہی نہیں رکا، اس نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ کپچیکس جو کہ خزانے کے ساتھ واپس جا رہا تھا اسے بھی قتل کر دیا جائے، جس پر منگول فوج نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد منگولوں نے دریائے والگا کے کنارے پر موجود شہر آسرا خان پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اب جیبی اور سبوتائی نے منگول لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جیبی اپنی فوج کے ساتھ دریائے ڈنیپر جبکہ سبوتائی کریمیا کی طرف چل پڑا۔ منگول کمانڈروں نے یہاں سے یورپ کی سلطنتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اسی دوران فرار کپچیکس شہزادہ روس پہنچا اور اس نے منگولوں کے ہاتھوں ہونے والی تباہ کاریوں کا ان سے ذکر کیا۔ موجودہ روس اور یوکرین اس وقت مختلف حاکموں کے زیر اثر تھا۔ منگولوں کے خلاف ان سبھی نے ایک اتحاد قائم کیا۔ اس اتحادی فوج کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی، جس میں بیشتر گھڑ سوار موجود تھے۔ منگولوں نے اپنی فوج کو جمع کرنے کے بعد اپنا سفیر روسی شہزادے کے پاس بھیجا اور انہیں بتایا کہ منگولوں کی جنگ صرف کپچیکس سے ہے، سو اتحادی جنگ سے باز آ جائیں۔ لیکن اتحادیوں نے اپنی موت پر مہر لگاتے ہوئے منگول سفیر کو قتل کر دیا۔ اتحادی فوج نے دریائے ڈنیپر کے کنارے منگول لشکر پر حملہ کیا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ منگول فوج کا گھیراؤ کر لیا جائے۔ سبوتائی نے ہزاروں منگولوں کی قربانی کے بعد دریا کو عبور کیا اور پسپائی شروع کر دی۔ اتحادیوں نے اب سوچا کہ اس فتح کو کیسے اپنے نام کیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ منگولوں کا پیچھا کیا جائے، لیکن آخر یہ طے پایا کہ ہر شہزادہ الگ الگ اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کا پیچھا کرے گا۔ 9 دن تک منگول لگاتار بھاگتے ہی چلے گئے اور اس دوران وہ اپنا سامان، قیدی اور سونا چھوڑتے گئے تاکہ دشمن کو لگے کہ وہ جیت رہے ہیں۔ تاہم یہ ایک جال تھا۔ 9ویں دن کے اختتام پر کپچیکس کے گھڑ سوار اپنی فوج سے بہت دور نکل آئے تھے۔ اس دوران سبوتائی نے پسپائی جاری رکھی اور دریائے کالکا کو عبور کرتے ہوئے عیسائی اتحادیوں کو اپنے پسند کے میدان میں لے آیا۔ اچانک سبوتائی نے بکھرے ہوئے کپچیکس دستوں پر سامنے سے حملہ کر دیا، جبکہ اس کے گھڑ سواروں نے بکھڑے روسی شہزادوں کے دستوں پر حملہ کیا۔ منگولوں کے یوں اچانک حملے سے اتحادی فوج بوکھلا اٹھی۔ منگولوں نے چاروں طرف سے اتحادی دستوں کو گھیر لیا۔ بچے کچے 10,000 اتحادی منگولوں کی تلوار سے بچنے کے لیے حفاظتی کیمپوں میں چلے گئے۔ منگولوں نے 3 دنوں تک ان کے کیمپوں پر تیروں اور بارود کے گولے برساتے رہے۔ آخر 3 دن کی سخت مزاحمت کے بعد اتحادیوں نے منگولوں کے آگے جان بخشنے کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے، لیکن اتحادی جیسے ہی حفاظتی کیمپ سے نکلے تو منگولوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اتحادی فوج نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے، جبکہ چند ایک دستے ہی بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ سبوتائی نے بچی کچی اتحادی فوج کو چن چن کر قتل کیا۔ اتحادی فوج کے ہر 10 میں سے صرف ایک جنگجو ہی موت یا گرفتاری سے بچنے میں کامیاب رہا، اور جنگ کے بعد منگولوں نے روسی شہزادوں کی لاشوں پر دسترخوان سجائے۔ اس فتح کے بعد سبوتائی بحیرہ قزوین کے دوسری جانب سے منگولیا واپس لوٹا اور اس نے رستے میں موجود مزید شہروں کو فتح کیا۔ منگولیا واپسی پر چنگیز خان نے سبوتائی کو ایک اور مہم سونپی، جس میں شیر شاہ کو منگول فوج کو کمک نہ دینے پر سزا دینی تھی۔ منگول اب شہروں کو فتح کرنے کا ہنر سیکھ چکے تھے۔
چنانچہ چنگیز خان نے جلد ہی شیر شاہ کی سلطنت پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ تاہم چین پر حملے سے پہلے چنگیز خان اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کا بازو شدید زخمی ہو گیا۔ چنگیز خان کو منگولیا جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن اس نے منگولیا جانے سے انکار کیا اور چین پر حملہ جاری رکھا، اور آخر 18 اگست 1227 عیسوی کو 66 سال کی عمر میں چنگیز خان کی موت ہو گئی، اور یوں شیر شاہ پہلا اور آخری بادشاہ تھا جو چنگیز خان کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے قوانین اور اس کے جنگجو بیٹوں کی بدولت اس کی سلطنت بڑھتی ہی چلی گئی۔ اپنی موت سے پہلے چنگیز خان نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا تاکہ کسی ایک کو نیا خاقان منتخب کیا جا سکے۔ روایات کے مطابق باپ کے مرنے کے بعد تخت کا وارث سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا، سو چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو تخت کے لیے منتخب کیا، جس پر چغتائی کے جسے چنگیز خان کا پہلا اور حقیقی بیٹا مانا جاتا تھا نے اپنے باپ سے کہا کہ جوچی ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے خان کے طور پر قبول کریں گے۔ چنگیز خان نے سلطنت کو انتشار سے بچانے کے لیے اپنے ہر بیٹے کو سلطنت میں سے حصہ دیا۔ اس نے اپنے تیسرے بیٹے عقدائی خان کو تخت کے لیے منتخب کیا، جوچی کو ایران اور یورپ، چغتائی کو وسط ایشیا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو منگولیا کا علاقہ دیا۔ چنگیز خان مر چکا تھا، تاہم اس کے بیٹوں اور اس کے پوتوں نے اس کی بنائی ہوئی سلطنت کو مزید پھیلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور منگولوں کے اندر فتح کا جذبہ اب بھی مضبوط تھا۔ زیبی اور سبوتائے کے ہاتھوں یورپ پر ہونے والی تباہی تو صرف آغاز تھا، کیونکہ منگولوں نے ابھی باتو خان کی زیر قیادت یورپ میں مزید تباہی مچانی تھی۔ 1229 عیسوی میں چنگیز خان کی موت ہوئی تھی، جس کے بعد اس کا بیٹا عقدائی خان منگولوں کا نیا خاقان بنا تھا۔ وہ ایک باصلاحیت خان تھا کہ جس نے منگولوں کو ایک ٹیکس پر مبنی سلطنت میں تبدیل کیا اور دارالحکومت کراکرم کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس نے یاسا کا قانون تیار کیا جس میں کاغذی کرنسی متعارف کروائی گئی تھی اور مذہبی رواداری کے کلچر کو نافذ کرتے ہوئے ہر ایک کے لیے سول سروس امتحانات تیار کیے گئے تھے۔ اگلی چند دہائیوں میں منگول سلطنت کی فتوحات 3 اہم سمتوں پر مرکوز تھیں: ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ۔ 1235 عیسوی میں منگول قرلتائی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑا لشکر یورپ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جائے، جس پر 1,30,000 کا لشکر جوچی کے بیٹے باتو خان کی کمان میں یورپ داخل ہوا۔ 1237 عیسوی میں وولگا بلغاریہ فتح ہوا اور اس سال کے موسم گرما کے آخر تک ڈان ندی کے مشرق تک کی تمام زمینیں منگولوں کے قبضے میں تھیں۔ نومبر میں باتو خان نے ولادیمیر سسٹو کے شہزادے یوری کے پاس اپنا سفیر بھیجا اور اس سے اطاعت کا مطالبہ کیا۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس سفارت خانے کے دوران کیا ہوا، لیکن جنوری 1238 عیسوی میں شہزادہ ولادیمیر کا دارالحکومت منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ 1238 اور 1239 عیسوی میں بہت سے روسی شہزادوں اور ان کے دارالحکومت کو منگولوں نے تباہ کر دیا۔ منگول تیزی سے شہروں کو فتح کرتے گئے تاکہ صلیبی ان کے خلاف دوبارہ متحد نہ ہو جائیں۔ منگولوں کے اس طوفانی حملے میں صرف نگوڑ نامی شہر ہی بچا جس نے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ 1239 عیسوی میں منگول ڈان ندی کی طرف دوبارہ لوٹے۔ باتو خان نے چند دستے جنوب کی جانب قفقاز کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجے۔ اسی دوران مونگے خان اپنی فوج کے ساتھ منگولیا چلا گیا اور منگولوں نے موسم بہار میں مقامی قبیلوں سے نئے دستے بھرتی کیے۔ اسی سال کی گرمیوں میں منگولوں نے دوبارہ یورپ پر حملہ کیا اور سب سے بڑے شہر کیوو کا محاصرہ کیا، اور آخر 3 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد منگولوں کا شہر پر قبضہ ہو گیا۔ منگولوں نے یہاں 50,000 کی آبادی کا قتل عام کیا اور بعد میں یہ علاقہ گولڈن ہول سلطنت کے نام سے مشہور ہوا۔
اب منگول سارے یورپ کو فتح کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے مکمل معلومات حاصل کی۔ دسمبر 1240 عیسوی میں منگول پولینڈ اور ہنگری پر حملے کے لیے تیار تھے۔ باتو خان نے ہنگری اور پولینڈ کے بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اطاعت کا مطالبہ کیا، لیکن باتو خان کے دونوں سفیروں کو ان بادشاہوں نے قتل کر دیا تھا۔ عوض یورپ پر حملے کے لیے منگولوں نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا لشکر بائیڈا اور کیڈان کی زیر قیادت پولینڈ پر حملے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دوسرا لشکر باتو اور سبوتائی کی زیر کمان کارپیتھین ماؤنٹین کے پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ہنگری میں داخل ہوا، جبکہ تیسرا لشکر دریائے ڈینیوب کو عبور کرتے ہوئے ہنگری پہنچا۔ 1240 عیسوی کے اواخر میں منگولوں کا پہلا لشکر اپنی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ پولینڈ پہنچا۔ 13 فروری 1241 عیسوی میں منگولوں نے پولینڈ کے 2 شہروں کو فتح کیا، اور پھر منگولوں نے پولینڈ کی کیپٹل کریکوف کو فتح کرنے کے بعد تمام آبادی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد منگولوں نے سلیشیا نامی شہر کا محاصرہ کیا، لیکن انہیں جاسوسوں نے خبر دی کہ بوہیمیا کی جانب سے ایک بڑی فوج کمک کے طور پر آ رہی ہے۔ 1241 عیسوی میں پولینڈ نے لیگنیسا کے مقام پر منگولوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے میدان سجایا۔ دونوں فوجیں 9 اپریل 1241 عیسوی کو لیگنیسا کے مقام پر جمع ہوئیں۔ پولینڈ کی فوج کی قیادت ہنری کر رہا تھا کہ جس کی فوج کی تعداد 8000 تھی، جبکہ منگولوں کے پاس صرف 7000 کی مختصر فوج تھی۔ لیگنیسا کا میدان 2 چھوٹے دریاؤں سے گھرا ہوا تھا۔ ہنری کی فوج میں 3 دستے گھڑ سوار جبکہ 2 دستے پیدل تھے۔ منگول کمانڈروں نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پولش آرمی کے گھڑ سواروں نے منگول لشکر کے ہر اول دستے پر حملہ کیا، جسے منگول دستے نے پیچھے دھکیل دیا، جس پر ہنری نے تمام گھڑ سوار دستے لڑنے کے لیے بھیج دیے۔ اس حملے سے منگول پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ ان کے مخالف اپنے لشکر سے کافی دور نکل آئے۔ اس پر منگولوں کی دائیں اور بائیں جانب موجود دستوں نے منگول کمانڈر کی جانب سے اشارہ ملنے پر میدان میں آگ لگا دی، جس سے پولش فوج کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ اسی دوران منگول گھڑسواروں نے الجھے ہوئے پولش دستوں پر تیروں کی بارش کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنری کی تمام گھڑسوار فوج منگولوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس کے بعد منگولوں نے ہنری اور اس کے بچے کھچے پیدل دستوں کو بھی قتل کر دیا۔ جب منگول کمانڈر بائیڈا لیگنیسا کے مقام پر پولش فوج کا قتل عام کر رہا تھا تو 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہنگری کا بادشاہ کنگ بیلا باتو اور سبوتائی کے خلاف اپنی فوج کی صف بندی کر رہا تھا۔ کنگ بیلا دریا کے اس پار منگول فوج کے انتظار میں تھا، جبکہ دریا سیلابی پانی کی وجہ سے طغیانی میں تھا۔ دریا کو پار کرنے کے لیے صرف ایک ہی پل تھا۔ منگول فوج 15 سے 20 ہزار کے لگ بھگ فوجی دستے پر مشتمل تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں ہنگری کی فوج 40 ہزار کے مضبوط ترین جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جس میں بیشتر ٹیمپلرز بھی شامل تھے۔ رات کے اندھیرے میں منگولوں نے دریا کو عبور کرنا چاہا، لیکن ہنگیرین آرمی کو منگولوں کے آنے کی اطلاع مل گئی، جس پر ہنگری نے منگولوں کے 2 کمانوں کو شکست دی اور باقی منگول فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ اس ابتدائی فتح کے بعد ہنگری نے چند دستے پل کی حفاظت کے لیے چھوڑے اور واپس کیمپوں کی طرف چل پڑے۔ اس معمولی فتح پر ہنگری کی افواج نے خوب جشن منایا اور انہوں نے سمجھا کہ منگول پسپا ہو چکے ہیں۔ لیکن 11 اپریل 1241 عیسوی کی صبح کو سبوتائی نے ایک دستہ دریا کے تنگ بہاؤ سے گزارتے ہوئے پل پر موجود ہنگیرین فوج کے عقب پر حملہ کرایا، جبکہ وہ خود جنوب کی جانب اپنے دستوں کے ساتھ پل بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران باتو باقی فوج کے ساتھ پل کی جانب چل پڑا۔ منگولوں کے پہلے دستے نے پل پر موجود ہنگیرین فوج پر اچانک حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ ادھر جیسے ہی کنگ بیلا کو منگولوں کی اس پیش قدمی کا معلوم ہوا
تو وہ اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کے مقابلے میں چل پڑا۔ اس دوران منگول پل کو عبور کر چکے تھے۔ موہی کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ باتو خان کے دستے مسلسل گھیراؤ کا شکار ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ منگول باغ کھڑے ہوتے، سوبوتائی نے حیرت انگیز طور پر دریا کو عبور کیا اور باتو خان کی فوج سے آ ملا۔ باتو اور سوبوتائی نے ہنگیرین فوج کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ ہنگیرین فوج نے منگولوں کے اس محاصرے کو توڑنا چاہا، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ بعد میں منگولوں نے خود کنگ بیلا کو بھاگنے دیا، جبکہ اس کی تمام فوج کو منگول فوج نے قتل کر دیا، اور یوں ہنگری کی فوج کا نام و نشان تک نہ رہا۔ کنگ بیلا تو جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن ہنگری کی تمام آبادی سوبوتائی کے لشکر کے رحم و کرم پر تھی۔ منگولوں کے سامنے اب کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ منگول اب یورپ کے مزید علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اسی دوران عقدائے خان کی موت ہو گئی، جس پر باتو خان اپنی فوج کے ساتھ نئے خان کے انتخابات کے لیے منگولیا واپس چلا گیا، جس سے یورپ منگولوں کے حملے سے محفوظ رہا۔ منگولوں نے 1219 سے 1221 کی مہم کے دوران خوارزمی سلطنت کو شکست دی تھی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد منگول سلطنت آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی تھی، لیکن منگولوں میں نئی سلطنت کو فتح کرنے اور دولت کو جمع کرنے کی خواہش اب بھی مضبوط تھی۔ منگولوں کی یلغار کے سامنے صرف مملوک اور سلجوق ہی کھڑے ہو پائے تھے، جبکہ مملوکوں نے تو عین جالوت کے مقام پر منگول لشکر کو شکست دیتے ہوئے مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی بچا لی تھی۔ 1221 عیسوی کے موسم بہار میں دریائے سندھ کے کنارے ہونے والی جنگ کے بعد خوارزمی شہزادہ جلال الدین خوارزمی پسپائی اختیار کرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوئے، جبکہ منگول دستوں نے بھی ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگلے 3 سال جلال الدین نے اپنی فوج کو جمع کرنے میں گزارے۔ جلال الدین نے دلی کی مملوک سلطنت کے سلطان سے چنگیز خان کے خلاف اتحاد کرنے کی کوشش کی، لیکن مملوک سلطان نے چنگیز خان کے ڈر کی وجہ سے جلال الدین کو مدد دینے سے انکار کر دیا، جس پر خوارزمی شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ لاہور سے ایران چلا گیا، اور خوارزم شاہ کی موت کے بعد جلال الدین نے خوارزمی تخت پر خود کے سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ چند سال پہلے ایران اور جارجیا سوبوتائی کے حملوں سے کمزور ہو چکے تھے، لہذا سلطان کو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں۔ سلطان نے دارالحکومت کو تبریز منتقل کیا، جو کہ منگولوں کی پہنچ سے کسی حد تک دور تھا۔ اسی سال سلطان نے جارجیا پر حملہ کیا اور 1226 عیسوی میں ہونے والی بیٹل آف گارنی میں سلطان نے جارجیا کو شکست دی، اور اس کے بعد سلطان نے ٹبلیسی پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1227 عیسوی میں منگولوں نے سلطان کی ان فتوحات کو روکنے کے لیے ایک چھوٹا لشکر ایران بھیجا، جسے سلطان نے رے کے قریب شکست دی، اور اس سے سلطان کی سلطنت مزید مستحکم ہوئی۔ سلطان کی مسلسل فتوحات کے پیش نظر ایوبی اور سلیشین نے ایک اتحاد قائم کرتے ہوئے سلطان کے خلاف جنگ لڑی۔ 1228 عیسوی میں ایروان کے مقام پر ہونے والی جنگ میں سلطان کو شکست ہوئی۔ سلطان کی شکست کی خبر جیسے ہی عقدائی خان کے دربار میں پہنچی تو عقدائی خان نے ایک لشکر جمعہ خان کی قیادت میں سلطان کے خلاف روانہ کیا۔ 1231 عیسوی میں منگولوں اور سلطان کے درمیان ہونے والی جنگ میں سلطان کو شکست ہوئی، جس پر سلطان پسپائی اختیار کرتے ہوئے موجودہ ترکی جا پہنچے، اور یہیں پر سلطان پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا کہ جس کے نتیجے میں سلطان شہید ہوئے، اور سلطان کی شہادت کے بعد باقی ماندہ خوارزمی سلطنت بھی منگولوں کے قبضے میں چلی گئی۔ خوارزمی سلطنت کی تباہی کے بعد اب اگلا نمبر سلجوق، سلیشیا اور جارجیا کا تھا، جنہوں نے منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہونا تھا، لیکن اگلے 10 سالوں کے لیے یہ سلطنتیں محفوظ رہیں، کیونکہ منگول اس دوران مشرقی یورپ میں جنگ میں مصروف تھے۔
لیکن جب 1241 عیسوی میں عقدائی خان کی موت ہوئی تو اس خطے میں مقرر منگول کمانڈر بائیجو نویان نے سلجوق سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ منگولوں کی اطاعت قبول کرے، جس پر سلطان نے منگول سفیر کو قتل تو نہ کیا لیکن اس کی بے عزتی ضرور کی۔ نویان نے سلجوقی شہر ارزونوم پر حملہ کر کے اس کی تمام آبادی کو ختم کر دیا۔ 1243 عیسوی میں نویان 30,000 کے مضبوط لشکر کے ساتھ سلجوق سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ سلجوقی سلطان نے منگولوں کے خلاف 60,000 کی فوج جمع کی۔ سلجوقوں اور منگولوں کے درمیان ہونے والی اس ابتدائی جنگ میں سلجوقی ہراول دستے نے منگولوں پر حملہ کیا، جس پر منگول پسپا ہونے لگے، یہاں تک کہ 20,000 پر مشتمل سلجوقی ہراول دستہ اپنی فوج سے بہت دور نکل آیا۔ پسپائی کے دوران اچانک منگولوں نے پلٹ کر ایسا وار کیا کہ 20,000 کا سلجوقی دستہ چند ہی لمحوں میں ختم ہو گیا، اور یوں اس ابتدائی شکست کے بعد سلجوقی سلطان نے میدان جنگ چھوڑ دیا۔ 1251 عیسوی میں منگو خان منگولوں کا نیا خان منتخب ہوا۔ اس نے قبلائی کو چین جبکہ ہلاکو کو ایران کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ 1256 عیسوی میں ہلاکو خان 1,00,000 منگول فوج کے ساتھ مشرق وسطی میں داخل ہوا۔ اس نے خوارزمی سلطنت کو مکمل طور پر فتح کیا اور فوجوں کے ساتھ حشیشین کے قلعوں کا محاصرہ کیا، کیونکہ ان کرائے کے قاتلوں نے کافی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ منگول اب محاصرے کے ماہر تھے۔ منگولوں کے ابتدائی حملے سے ڈر کر حشیشین سردار نے ہتھیار ڈالتے ہوئے تمام قلعوں کی چابیاں ہلاکو خان کو پیش کیں۔ ایران کو مکمل طور پر فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ المعتصم کے پاس سفیر بھیجا، جس کے جواب میں عباسی خلیفہ نے منگولوں کی اطاعت سے انکار کر دیا، جس پر 11 جنوری 1258 عیسوی کو منگولوں نے بغداد شہر کو فتح کرنے کی غرض سے کوچ کیا۔ عباسی خلیفہ نے 20,000 کا ایک دستہ منگولوں کے ہراول دستے کو روکنے کے لیے شہر سے باہر روانہ کیا، جس نے منگولوں کے ہراول دستے کو شکست دی، اور فتح کے بعد مسلمان فوج دریا کے کنارے فتح کا جشن منانے میں مصروف ہو گئی۔ اور اگلے ہی روز منگولوں کا مرکزی لشکر آ پہنچا اور اس نے دریا کے کنارے موجود عباسی دستے کو قتل کر دیا اور منگول شہر کو فتح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عباسی خلیفہ نے ہلاکو خان سے امن معاہدے کی درخواست کی، جسے ہلاکو خان نے ماننے سے انکار کر دیا، اور آخرکار 10 فروری 1258 عیسوی کو منگول بغداد شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے تمام آبادی کو قتل کر دیا، جبکہ اس تمام قتل و غارت کے دوران صرف یہودی اور عیسائی ہی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ منگولوں کی اس فتح سے مسلمانوں کے سنہری دور کا اختتام ہوا اور اسلامی تاریخ میں پہلی بار مسلمان خلیفہ سے محروم ہوئے۔ ہلاکو خان نے صرف بغداد پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے مصر کی طرف پیش قدمی کی۔ مصر میں اس وقت ایوبی سلطنت کی حکومت تھی، جس کے بیشتر حصوں پر صلیبی اور مملوک قابض تھے۔ ایوبی سلطنت نے ہلاکو خان کی اطاعت کا اظہار کیا، لیکن ہلاکو مصر کو فتح کرنے پر تلا ہوا تھا۔ 18 جنوری 1260 عیسوی کو ہلاکو خان نے صلیبی اتحادیوں کے ساتھ مل کر مصر کے دارالحکومت حلب کا محاصرہ کیا، اور فتح کے بعد حلب کے ساتھ بغداد جیسا ہی سلوک کیا گیا۔ منگولوں کی تباہی کے خوف سے حمص اور دمشق نے بنا لڑے ہی ہلاکو کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسی دوران ہلاکو خان کو خبر ملی کہ منگو خان سنگ سلطنت کے خلاف جنگ میں بیماری کی وجہ سے مر گیا ہے، جس پر ہلاکو خان نے 30,000 کا لشکر ایک تتاری کمانڈر کٹبوکا کی زیر کمان چھوڑ کر باقی فوج کے ساتھ منگولیا واپس چلا گیا۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد مملوکوں نے منگول سفیر کو قتل کر دیا۔ کٹبوکا نے عیسائیوں سے مدد کی درخواست کی۔ ادھر مملوک سلطان سیف الدین قدس اپنی فوج کے ساتھ فلسطین روانہ ہوئے۔ کٹبوکا کو جب سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ اس وقت دمشق میں تھا۔ منگول جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مملوک لشکر منگولوں کی نسبت کئی گنا بڑا ہے، لیکن کٹبوکا 25,000 کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔
ستمبر 1260 عیسوی کو مملوک دریائے اردن کو عبور کرتے ہوئے عین جالوت کے مقام پر پہنچے۔ جنگ کے میدان میں منگول کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ مملوک دستے پر چڑھ دوڑا۔ بلا شبہ منگولوں کا یہ حملہ شدید تر تھا اور اس حملے سے مملوکوں کا ہر اول دستہ بھی پسپا ہونے لگا، لیکن اس جنگ میں منگول اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنسے جا رہے تھے۔ سلطان سیف الدین باقی فوج کے ساتھ اس جنگی نظارے کو دور سے دیکھ رہے تھے۔ ادھر رکن الدین بیبرس پسپائی اختیار کرتے ہوئے باقی فوج سے آ ملے، جس پر منگول کمانڈر نے تمام دستوں کو جنگ میں جھونک دیا۔ اس نے دوسرا دستہ مملوکوں کے بائیں جانب دستوں پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ منگولوں کی جنگی چال سے مملوک دستہ پسپا ہونے لگا، جس پر سلطان نے دائیں جانب موجود اضافی فوجی دستے کو بائیں جانب بھیجا اور پھر اپنے سب سے بہترین گھڑسوار دستوں کو دائیں اور بائیں جانب روانہ کیا۔ اور اب یہ ایک فیصلہ کن حملے کا وقت تھا اور سلطان خود اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ منگول مسلسل حملے کر رہے تھے۔ جب تمام منگول دستے جنگ میں مصروف تھے تو سلطان نے بہترین دستے منگولوں کی دائیں اور بائیں جانب روانہ کیے اور یوں مملوکوں نے منگولوں کو تین اطراف سے گھیر لیا، اور جیسے ہی ان کا کمانڈر کٹ بوکا میدان جنگ میں مارا گیا تو منگول میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عین جالوت کے اس مارکے میں 10,000 منگول مارے گئے تھے اور مملوکوں کی اس فتح نے منگولوں کو مزید مسلمان علاقوں پر حملے سے روک دیا اور یوں امت مسلمہ فتنہ تاتار سے محفوظ رہی۔ 1260 عیسوی میں لڑی جانے والی جنگ عین جالوت، جس نے منگول سلطنت کی فتوحات کو روک دیا تھا۔ گو کہ منگول اب بھی جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن ان کی یہ جنگیں مسلمانوں یا عیسائیوں کے خلاف نہیں تھیں، بلکہ تاریخ میں پہلی بار منگول آپس میں لڑے۔ منگولوں نے یہ جنگیں تخت اور مذہب کے نام پر لڑیں۔ اگلی صدی تک منگول ایشیا پر قابض رہے، لیکن ان کی آپس میں خانہ جنگی نے منگول سلطنت کو بکھیر دیا تھا۔ منگول خان منگو 1259 عیسوی میں سنگ سلطنت کے خلاف جنگ میں مارا گیا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی ایرک بھوکا منگول دارالحکومت کراکرم میں تھا، جبکہ ہلاکو اور قبلائی خان جنگی مہم میں مصروف تھے۔ قبلائی خان نے گھر آنے سے پہلے سنگ سلطنت کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی دوران ایرک نے چند منگول سرداروں کی مدد سے خود کو منگولوں کا نیا خان منتخب کیا، کیونکہ قبلائی کا زیادہ رجحان منگولوں کی بجائے بدھ مذہب سے تھا۔ اس پر قبلائی خان نے خود کو نیا خاقان منتخب کرتے ہوئے اپنے بھائی کے خلاف جنگ کے لیے کوچ کیا اور یوں منگولوں میں سول وار شروع ہوئی۔ اس دوران مغرب میں گولڈن ہول سلطنت کے بانی اور چنگیز خان کے پوتے سلطان برقے خان مسلمان ہو چکے تھے اور وہ ہلاکو کے ہاتھوں بغداد کی تباہی دیکھ چکے تھے، لہذا سلطان نے ہلاکو کی غیر موجودگی میں ہلاکو کی سلطنت پر حملہ کیا اور اب چنگیز خان کی عظیم منگول سلطنت 5 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایرک اور قبلائی کے درمیان جنگ طول پکڑ چکی تھی۔ ہم اس جنگ کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ جنگ 1260 عیسوی میں شروع ہوئی اور 4 سالوں تک مسلسل جاری رہی۔ قبلائی خان نے چین کے خلاف جنگ ختم کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت اپنے چھوٹے بھائی ایرک کے خلاف استعمال کی، جس پر سنگ سلطنت نے منگولوں کے قبضے میں موجود اپنے علاقوں کو دوبارہ واپس لے لیا۔ ایرک نے شیر شاہ کی سلطنت پر حملہ کرنا چاہا، جسے ہلاکو خان نے پسپا کر دیا۔ اسی دوران ایرک اور قبلائی خان نے چغتائی تخت کے لیے اپنے اپنے امیدوار کراکرم میں چھوڑے، لیکن ایرک نے قبلائی خان کے امیدوار کو قتل کر دیا، جس پر منگول کرلتائی نے چغتائی خان کے پوتے ایلغو کو نیا خان بنایا۔ خان بننے کے بعد ایرک نے نئے خان سے قبلائی خان کے خلاف جنگ میں مدد کی درخواست کی،
جس پر ایلغو نے نہ صرف مدد دینے سے انکار کیا بلکہ ایرک کے سفیر کو قتل بھی کر دیا۔ ادھر کبلائی خان نے چینی باغیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوجوں کے ساتھ چین کا رخ کیا۔ کبلائی خان کے چین جاتے ہی ایرک نے ایلغو کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سے اتحادیوں نے ایرک کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا کبلائی خان کے پاس چلا آیا۔ اتحادیوں کی مدد نہ ملنے پر ایرک اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بھائی کبلائی خان کے پاس چلا آیا اور اس نے اپنے بھائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد کبلائی خان منگول سلطنت کا نیا خان بنا۔ منگولوں کی اندرونی جنگ نے انہیں کافی نقصان پہنچایا، لیکن کبلائی خان کے خان بننے کے بعد منگول سلطنت مزید وسیع ہوئی۔ ادھر ہلاکو اور برقی خان کی آپس میں جنگیں جاری تھیں، جو کہ خراسان اور تیان شان کی سرحدوں پر لڑی جا رہی تھیں۔ 1262 عیسوی میں ہلاکو خان واپس اپنی سلطنت میں آیا۔ اسی سال ہلاکو خان کا بیٹا اباکا خان وسط ایشیا کے راستے گولڈن ہولڈ سلطنت پر حملہ آور ہوا، جسے نوگائی خان نے شکست دی، لیکن ایرک بوکا کی فوجی کمک کی وجہ سے اباکا خان نے بحر قزوین کے کنارے نوگائی خان کو شکست دی۔ اسی دوران ہلاکو خان نے سوبوتائی کے راستے کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے سلطان برقی خان کی سلطنت میں داخل ہوا۔ ہلاکو کے اس حملے سے پہلے ہی برقی خان کی فوج ہلاکو کے انتظار میں تھی۔ ہلاکو خان کے اچانک حملے سے برقی خان کی فوج پسپا ہونے لگی۔ ہلاکو خان نے برقی خان کے بھاگتے ہوئے دستوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دستہ اپنے بیٹے کی کمان میں روانہ کیا، لیکن سلطان برقی خان کی فوج بھاگ چکی تھی اور الخانی فوج نے سوچا کہ اب آرام کیا جائے۔ تاہم یہ ایک جال تھا، کیونکہ سلطان برقی خان اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ آ پہنچے۔ سلطان نے ان پر اچانک حملہ کر دیا اور برقی اور ہلاکو کی فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں سلطان برقی خان کی فوج کا پلڑا بھاری رہا، جس پر ہلاکو خان کا بیٹا اپنی فوج کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اور اس پسپائی کے دوران جب ہلاکو خان کی فوج سردی سے جمے ہوئے دریا سے گزری تو گھوڑوں کے شدید وزن کی وجہ سے برف ٹوٹ گئی اور ہزاروں الخانی سپاہی پانی میں ڈوب کر مارے گئے۔ اس عبرتناک شکست کے بعد ہلاکو واپس اپنی سلطنت میں چلا آیا اور سلطان برقی خان نے تمام علاقوں کو دوبارہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1265 عیسوی میں ہلاکو خان مر گیا، جبکہ 1266 عیسوی میں سلطان برقی خان بھی وفات پا گئے۔ منگولوں کی آپس میں خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد کبلائی خان نے منگول سلطنت کو یوان سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ کبلائی نے دارالحکومت کو خان بالک میں تبدیل کیا، جو کہ بعد میں بیجنگ کے نام سے مشہور ہوا۔ شہنشاہ بننے کے بعد اس نے 20,000 سکول تعمیر کروائے اور کاغذ کی کرنسی کو ختم کرتے ہوئے اس نے سلور کے سکوں کو جاری کیا، اور اس نے چائنا کو تجارت کے لیے پہلے سے زیادہ آسان بنایا۔ اب کبلائی خان نے فیصلہ کیا کہ چین کو دوبارہ فتح کیا جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے اب نئی جنگی حکمت عملی سے حملہ کرنا ہوگا۔ سنگ چائنا جانتا تھا کہ منگولوں سے کھلے میدان میں لڑا نہیں جا سکتا، لیکن اس زمانے میں ان کے پاس بہترین اور مضبوط قلعے تھے۔ ان مضبوط ترین قلعوں میں سے ایک قلعہ شین جانگ تھا، جس کی دیواریں ڈبل تھیں اور قلعے میں خوراک بھی کافی مقدار میں موجود تھی۔ کبلائی خان جانتا تھا کہ وہ اپنے دادا چنگیز خان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنی فوج کو بھی اسی طرح تیار کرنا ہوگا، جس پر کبلائی خان نے 5000 یوان کشتیاں چائنیز اور کورین کشتی بانوں سے تیار کرائیں، جن کا مقصد چائنیز دریاؤں کو کنٹرول کرنا اور دشمن کی سپلائی کو منقطع کرنا تھا۔ ان کشتیوں پر 70,000 جنگجو سوار تھے۔ منگولوں نے شین جینگ کا محاصرہ کیا، جو کہ 6 سال مسلسل جاری رہا۔ سنگ سلطنت جانتی تھی کہ اس قلعے کی فتح کے بعد تمام چائنا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سنگ فوجوں نے سرتوڑ کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے، کیونکہ منگولوں نے ایک ایسی منجنیق تیار کی جو کہ 300 کلو گرام کے پتھر کو 500 میٹر کے فاصلے سے پھینک سکتی تھی، اور منگولوں کے طویل محاصرے کے بعد
آخرکار 1273 عیسوی میں شینجینگ پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا اور منگول سنگ سلطنت کے مزید علاقوں پر حملے میں مصروف ہو گئے۔ سنگ سلطنت کے شہنشاہ کی موت کے بعد سنگ درباریوں نے 8 سال کے ایک شاہی لڑکے زاہوبینگ کو تخت پر بٹھایا۔ سنگ سلطنت نے قبلائی خان سے امن مذاکرات کی درخواست کی، جسے قبلائی خان نے مسترد کر دیا، اور اس پر شہنشاہ نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے ایک بحری بیڑا تیار کروایا۔ قبلائی خان نے بحری فوج کو شہنشاہ کے مقابلے کے لیے جمع کیا، اور یوں ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ 13 مارچ 1279 عیسوی کو لڑی گئی۔ سنگ سلطنت کے پاس 1000 جنگی کشتیاں تھیں، لیکن ان میں زیادہ تر کسان اور عام آدمی تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں قبلائی خان کے پاس 300 جنگی کشتیاں اور 20,000 جنگجو موجود تھے۔ چینی دریا خوفناک جنگ کا منتظر تھا۔ چائنیز کشتیاں ایک لائن میں منگولوں کے مقابلے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ جنگ کا آغاز یوان کی جانب سے ہوا کہ جو اپنی چھوٹی کشتیوں پر سوار تھے۔ سنگ فوجیوں نے اپنی کشتیوں کی چھتوں کو آگ سے بچانے کے لیے مٹی لگا رکھی تھی، اور اس ابتدائی حملے کے نتیجے میں یوان کشتیاں تباہ ہو گئیں۔ قبلائی خان کی فوجوں نے سنگ کشتیوں کو دونوں اطراف سے گھیر رکھا تھا، اور انہوں نے چائنیز کو مجبور کیا کہ وہ خشک میوہ اور دریا کا پانی پئیں، لیکن اس سے چائنیز فوج کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ یوان فوجوں نے قبلائی خان کے حکم پر اپنی کشتیوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور چائنیز کشتیوں کے دائیں اور بائیں بازوں پر حملہ کیا۔ چائنیز بڑی بے جگری سے لڑے اور قبلائی خان کی فوج کا بھاری نقصان بھی ہوا، جس پر اچانک قبلائی خان نے فوجوں کو حملے سے روکتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور قبلائی خان کی کشتیوں سے ہنسنے اور گانے کی آواز آنے لگی۔ سنگ سپاہیوں نے سوچا کہ قبلائی کی فوجیں پسپا ہو رہی ہیں، لہٰذا وہ آرام کرنے لگے، لیکن یہ گانا آخری اور فیصلہ کن حملے کا اشارہ تھا۔ قبلائی خان نے تمام یوان نیوی سنگ کشتیوں کے درمیان میں حملے کے لیے روانہ کی۔ قبلائی کے اس حملے سے سنگ فوجوں کی طاقت کمزور ہو گئی، جس پر چینی شہنشاہ نے نا امید ہو کر دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ زاؤبینگ سنگ سلطنت کا آخری شہنشاہ تھا، اور چائنا پر اب قبلائی خان کی حکومت تھی۔ 1264 عیسوی میں منگولوں کا خان بننے کے بعد قبلائی خان نے اپنے دادا چنگیز خان کے خواب کو پورا کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ منگولوں کا ماننا تھا کہ اس زمین پر حکومت صرف منگولوں کی ہے۔ ان کے اس یقین نے انہیں جاپان پر حملے کے لیے آمادہ کیا۔ منگول سلطنت کے اس دوسرے سیزن کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم منگول سلطنت کے جاپان پر حملے کی داستان بیان کریں گے۔ جاپان پر قبلائی خان کے حملے کی ایک بڑی وجہ 1220 سے 1260 عیسوی کے درمیان جاپانی بحری قزاقوں کے کوریا پر حملے تھے۔ جاپانی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے منگولوں نے 1259 عیسوی میں کوریا کو فتح کر کے اسے منگول سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران جاپانی منگولوں کے اصل دشمن یعنی کہ سنگ سلطنت سے تجارت کرتے رہے۔ 1260 عیسوی میں قبلائی خان نے جاپان میں اپنا پہلا سفیر بھیجا اور جاپانیوں کو اطاعت قبول کرنے کا کہا، لیکن جاپان نے منگول خان قبلائی کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے منگول خان کو انکار کرنا کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ قبلائی خان نے جاپان پر پہلے حملے کے لیے فوجیں تیار کیں۔ جاپان نے کوریا میں بغاوت کروانا چاہی تاکہ منگولوں کے جاپان پر حملے کی تیاریاں سست پڑ جائیں، لیکن منگولوں نے کوریا کی اس بغاوت کو کچل ڈالا۔ ادھر جاپان میں ہوزو ٹوکومونی نے سامورائی جنگجو کیوشو جزیرے پر روانہ کیے۔ منگولوں نے جاپان پر پہلا حملہ 1274 عیسوی میں کیا۔ منگولوں نے سب سے پہلے جاپانی جزیرے ایکی اور سوشیما پر حملہ کیا۔ یہاں جاپانی سامورائی واریئرز نے منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن آخر فتح منگولوں کو ہی حاصل ہوئی۔ ان دونوں جزیروں کو فتح کرنے کے بعد منگول نومبر کے شروع میں کیوشو ہیکیٹا بے کے ساحل پر پہنچے۔ جاپانی ساحل پر صرف 3500 جاپانی سامورائی جنگجو تھے، جن کا اس سے پہلے باہر کی دنیا سے کوئی سامنا نہیں ہوا تھا، اور انہیں زیادہ جنگی چالوں کا بھی تجربہ نہیں تھا، لیکن جاپانی منگولوں کی طرح تیر اندازی اور گھڑ سواری کے ماہر تھے۔
حملے کی ابتدا میں سامورائیوں نے تیر چلائے، جس کے جواب میں منگولوں کی طرف سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر منگولوں نے جنگی آلات بجاتے ہوئے پیش قدمی کی۔ جنگ کی شروعات میں جاپانی بڑی بے جگری سے منگول حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ منگولوں کے لیے ساحل پر حملہ مشکل کھڑی کر رہا تھا۔ کچھ تاریخی دستاویزات کے مطابق منگولوں نے ابتدائی حملے میں بارود نما ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا، جس سے کہ بہت سے جاپانی مارے گئے اور منگول سامورائی صفوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ لیکن آگے سامورائی تیر اندازوں نے منگولوں کا راستہ روک لیا۔ سامورائی تیر اندازوں نے منگولوں کو نہ صرف روک دیا بلکہ ان کی شدید تیر اندازی سے یوان کمانڈر لیوفو شانگ مارا گیا، جس کے بعد منگولوں نے پسپائی اختیار کی اور واپس منگولیا کا رخ کیا۔ جاپانی تاریخ کے مطابق واپس جاتے ہوئے منگول لشکر کا سامنا ایک سمندری طوفان سے ہوا، جس کی تباہی سے آدھے سے زیادہ منگول لشکر سمندر میں غرق ہو کر مارا گیا۔ 1275 عیسوی میں قبلائی خان نے ایک اور سفیر جاپان بھیجا، لیکن اب کی بار جاپانیوں نے قبلائی خان کے سفیر کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے منگولوں کی طرف سے ایک اور حملہ یقینی تھا۔ 1279 عیسوی میں قبلائی خان نے چین کو فتح کرتے ہوئے اپنے دادا چنگیز خان کا خواب پورا کر دیا۔ چین کی فتح کے بعد قبلائی خان کی فوج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ قبلائی خان نے چین سے فوج، جنگی جہاز اور رسد کا ایک بڑا ذخیرہ جاپان پر حملے کے لیے تیار کروایا۔ ادھر جاپان میں ہوجو ٹوکومونی چین کی فتح کے بعد فوجی تیاریاں کرنے لگا۔ فوجی تیاریوں کے بعد اس نے ہکیٹا بے کے ساحل پر 20 کلومیٹر تک ایک نئی حفاظتی دیوار بنوائی۔ 1281 عیسوی میں قبلائی خان جاپان پر حملے کے لیے تیار تھا۔ قبلائی خان کے اس دوسرے حملے میں منگول لشکر کی تعداد 1 لاکھ تھی، جو کہ 2 حصوں میں تقسیم تھے۔ پہلے حصے میں 40,000 کی فوج تھی، جو کہ منگول، کھیٹینز اور کورین سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ دوسرا 60,000 فوج کا حصہ فتح کیے ہوئے چین سے تھا۔ منگولوں کے اس دوسرے حملے میں پہلے فوجی دستے نے 1281 عیسوی میں جاپانی جزیرے ایکی پر حملہ کیا اور 2 ہفتوں کے محاصرے کے بعد منگولوں کا اس جزیرے پر قبضہ ہو گیا۔ جب منگول فوج جاپانی ساحل کیوشو پہنچی تو اب کی بار انہیں ساحل پر مضبوط دیواروں اور پہلے سے زیادہ سامورائی فوجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جولائی کے آخر میں منگول فوج کا دوسرا حصہ بھی آ پہنچا، جو کہ چینی سپاہیوں پر مشتمل تھا، جن کا اس طرح کے دشمن سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ منگول لشکر میں زیادہ تعداد چینیوں کی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ کورین بھی تھے، اور ان کے درمیان باہمی روابط کے لیے زبان ایک بہت بڑا مسئلہ تھی۔ جون کے آخر اور اگست کے شروع میں یوان فوج مکمل طور پر جنگ میں مصروف تھی۔ رات کے اندھیرے میں جاپانیوں نے چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر منگولوں کے رسد والے بڑے جنگی جہازوں کو بارود سے تباہ کرنا شروع کر دیا۔ 15 اگست 1281 عیسوی میں پہلے کی طرح ایک اور سمندری طوفان آ پہنچا۔ اب ایک طرف جاپانی سامورائی اور دوسری طرف سمندری طوفان تھا۔ 15 اور 16 اگست کو منگول فوج سمندری طوفان سے بچتا بچاتا واپس چلا گیا، لیکن اس طوفان میں چینی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ سمندر میں غرق ہو گیا اور منگولوں کا جاپان کو فتح کرنے کا خواب پھر کبھی پورا نہ ہو سکا۔ منگولوں کے جاپان پر حملے نے انہیں شدید معاشی نقصان پہنچایا۔ 1281 عیسوی میں قبلائی خان کی بیوی چابی کی موت ہو گئی اور 1286 عیسوی میں قبلائی خان کا بیٹا بھی مر گیا۔ ان دونوں کی موت کے بعد قبلائی خان نے حکومت کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی اور وہ مسلسل شراب پینے لگا۔ جاپان کے بعد ویتنام، برما اور جاوا پر قبلائی خان کے حملے بھی ناکام رہے، کیونکہ وہاں کے گرم موسم اور جنگلات نے منگول گھڑ سواروں کو زیادہ دیر ٹکنے نہ دیا۔ ان تمام ناکامیوں کے بعد قبلائی خان کو تبت اور اپنے کزن کائیڈو اور نویان کی طرف سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1294 میں قبلائی خان کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد یوان کے تخت پر اس کا پوتا تیمور الجائتو تخت نشین ہوا اور عظیم منگول سلطنت مختلف ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ قبلائی خان کے جاپان پر ناکام حملوں کے بعد اب منگول خان کی نظریں جنوب مشرقی ایشیا کی جانب تھیں، جہاں میانمار، انڈونیشیا اور ویتنام نے منگول خان کے حملوں کا سامنا کرنا تھا۔
لیکن منگولوں کو اس صدی کے شروعات میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں، اب منگول ان فتوحات سے محروم ہو چکے تھے۔ منگول سیریز کے اس دوسرے سیزن کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم منگولوں کے ویتنام پر حملے کی داستان بیان کریں گے۔ 13ویں صدی عیسوی میں ویتنام 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم تھا۔ شمال کی جانب ڈائی ویٹ اور جنوب میں چمپا نامی سلطنت قائم تھی۔ ڈائی ویٹ نے 1258 عیسوی میں پہلی بار منگولوں سے جنگ لڑی۔ قبلائی خان نے اپنے جنرل یوری ینگیڈائی، جو کہ مشہور منگول کمانڈر سوبتائے کا بیٹا تھا، کو لشکر دے کر ڈائی ویٹ پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ منگول کمانڈر یوری ینگیڈائی نے پہلے حملے میں ویتنامی فوج کو شکست دیتے ہوئے انہیں ریڈ سی تک پسپا کر دیا۔ 1258 عیسوی میں ڈائی ویٹ کے نئے بادشاہ نے مزید منگول حملوں سے بچنے کے لیے خراج کی رقم، تحفے اور اپنا سفیر منگول خان قبلائی کے دربار میں بھیجا، جو کہ کامیاب رہا۔ اس حملے میں منگول کمانڈر نے یہ اندازہ لگایا کہ ویتنام کا موسم منگول فوج کے لیے انتہائی سخت اور گرم ہے۔ چیمپا سلطنت منگول خان کو خراج کی رقم دینے پر تیار ہو گئی، لیکن قبلائی خان نے ویتنام کی ان دونوں ریاستوں کو اپنی اطاعت کرنے کا کہا، جنہیں ان دونوں ریاستوں نے مسترد کر دیا۔ 1279 عیسوی میں سنگ سلطنت کو قبلائی خان نے فتح کر لیا، جس کے بعد منگول سلطنت کی سرحدیں ویتنام کے ساتھ لگنے لگیں۔ قبلائی خان اب ان دونوں ریاستوں کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ ان ویتنامی ریاستوں کو فتح کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ علاقہ جغرافیائی لحاظ سے انتہائی بہترین تھا۔ اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد ایشیا کی تجارت پر قبلائی خان کا کنٹرول ہو جاتا۔ 1282 عیسوی میں قبلائی خان نے ویتنام پر حملے کا حکم دیا۔ دسمبر 1282 عیسوی میں سوگوتو، جس نے سنگ سلطنت کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، قبلائی خان کے حکم سے 5000 فوج اور 100 جنگی کشتیوں کے ساتھ 1283 عیسوی میں چیمپا سلطنت کے دارالحکومت وجایا کی بندرگاہ پر پہنچا، جس کے بعد سوگوتو نے وجایا پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا، جبکہ اس حملے میں بادشاہ اور شہزادہ حملے کے بعد پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، اور یوں ایک ماہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں صرف ہو گئے، لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اور جنگ ہوئی، جس میں منگولوں کو شکست ہوئی اور منگول واپس اپنے جہازوں کی جانب چلے گئے۔ منگول کمانڈر نے یوان دربار میں مدد کے لیے خط بھیجا، لیکن یہاں سے مدد بہت دیر سے پہنچی، کیونکہ اس دوران قبلائی خان جاپان پر تیسرے حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ مارچ 1282 عیسوی میں قبلائی خان نے 20,000 کا ایک لشکر سوگوتو کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اگست 1284 عیسوی میں منگولوں کے ہاتھ ان علاقوں کے نقشے لگے، جس کے بعد قبلائی خان نے ایک بڑا لشکر اپنے بیٹے ٹوکان کی کمان میں ویتنام کی طرف روانہ کیا۔ منگولوں سے مقابلے کے لیے شہزادہ ہنگ ڈاؤ تیاریاں کر رہا تھا۔ جنوری 1285 عیسوی میں منگول شہزادہ ٹوکان اپنی فوج کے ساتھ ویتنام کی سرحد کی طرف بڑھنے لگا۔ منگول شہزادے کو روکنے کے لیے جو مختصر لشکر ہنگ بادشاہ نے بھیجا تھا وہ منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب دونوں منگول کمانڈروں نے ہینائی کی جانب پیش قدمی جاری رکھی۔ منگولوں سے لڑنے کے لیے شہزادہ ہنگ ڈاؤ نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس کے پاس تھا، جبکہ دوسرا حصہ اس نے سوگوتو کے خلاف روانہ کیا تاکہ وہ قبلائی خان کے بیٹے ٹوکان سے مل نہ جائے، لیکن سوگوتو نے اس لشکر کو شکست دی اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ ٹوکان کے ساتھ مل گیا۔ اب منگولوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ڈائی ویٹ شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ دریا کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ اس پر ٹوکان نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس پر منگول شہزادے نے شہر پر قبضہ کرتے ہوئے ایک لشکر شہزادے کو پکڑنے کے لیے اس کے تعاقب میں روانہ کیا، لیکن بھاگتے ہوئے شہزادے نے یہاں پلٹ کر منگول لشکر پر ایسا حملہ کیا کہ سارا منگول لشکر مارا گیا۔ اس شکست کے بعد قبلائی خان کے بیٹے نے اپنے لشکر کے ساتھ واپس منگولیا کی جانب پسپائی اختیار کی اور وہ واپس یوان سلطنت کی جانب چل پڑا، لیکن یہ پسپائی اتنی جلدی تھی کہ اس نے دوسرے منگول کمانڈر سوگوتو کو اطلاع دیے بغیر ہی پسپائی شروع کر دی۔ جب شہزادہ ہنڈاؤ کی فوج سوگوتو کے سر پر آ پہنچی تو اس نے فوج کو پسپائی کا حکم دیا، لیکن ویتنامی ان کے تعاقب میں تھے اور بہت جلد ویتنامیوں نے سوگوتو کو اس کی فوج کے سمیت قتل کر دیا۔ یہ یوان سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔
اس شکست پر قبلائی خان اس قدر غصہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے ٹھوکان کو دارالحکومت قراقرم میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہ دی۔ 1286 عیسوی میں قبلائی خان نے جاپان پر ایک تیسرا حملہ کرنا تھا، لیکن ان شکستوں کے بعد اس نے حملے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس نے جاپان کے بجائے ڈائی ویٹ پر تیسرے حملے کا حکم دیا۔ منگولوں کے اس تیسرے اور آخری حملے میں 94,000 کی طاقتور منگول فوج تھی، جو ایک بڑے بحری جنگی جہازوں جن کی تعداد 500 کے لگ بھگ تھی پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ اب قبلائی خان کے بیٹے کے پاس اپنی عزت کو بحال کرنے کا یہ آخری موقع تھا۔ اکتوبر 1287 عیسوی میں منگول فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر روانہ ہوئی۔ ایک حصہ 18,000 کی فوج کے ساتھ جہازوں پر مسلمان کمانڈر عمر کی کمان میں، جبکہ باقی لشکر ٹھوکان کی کمان میں تھا۔ دسمبر میں مرکزی لشکر ڈائی ویٹ کی سرحد پر پہنچا اور ابتدائی دستوں کو شکست دیتا ہوا ہینائی جا پہنچا، جہاں منگول شہزادہ بحری فوج کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جنوری 1288 عیسوی کے آخر تک کچھ منگول بحری جہاز سمندری طوفان سے غرق ہو گئے، جبکہ کچھ جہازوں پر ڈائی ویٹ جہازوں نے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا تھا۔ ٹھوکان نے ہینائی شہر کو فتح کرنا چاہا، لیکن مسلسل بارشوں اور رسد کی سپلائی کی کمی کی وجہ سے اسے اس میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مارچ کے آخر میں قبلائی خان کے بیٹے نے اپنی فوجوں کو پسپائی کا حکم دیا، لیکن ویتنام سے پسپائی بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس پسپائی کے دوران ویتنامی جنگجوؤں نے جنگلوں میں پھندے لگا کر منگولوں پر حملے کیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منگولوں کے تمام جہازوں کو تباہ کر دیا۔ 1288 عیسوی قبلائی خان کے لیے انتہائی برا سال ثابت ہوا، کیونکہ ٹھوکان کا آدھے سے زیادہ لشکر دشمن کے ہاتھوں مارا گیا تھا، جبکہ بحری جہاز تمام کے تمام سمندری طوفان اور ویتنامی فوج کے ہاتھوں تباہ ہو چکے تھے۔ منگولوں کے ان حملوں سے ویتنامی ریاستوں کا کافی نقصان ہوا تھا، اسی لیے وہ منگولوں کے دوبارہ حملوں سے بچنے کے لیے انہوں نے قبلائی خان کو تسلیم کرتے ہوئے اسے خراج دینا شروع کر دیا۔ 13ویں صدی عیسوی کے درمیان میں جب منگول سلطنت میں سول وار شروع ہوئی تو اس جنگ کے بعد عظیم منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جو کہ چغتائی خانٹ، گولڈن ہورڈ، ایل خان اور یوان سلطنت میں شامل تھی، اور اس تقسیم کے بعد ہی منگولوں نے انڈیا پر حملے کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم منگول سلطنت کے ہندوستان پر حملے کی تاریخ جانیں گے۔ ہندوستان اور افغانستان کے وسیع علاقے پر اس وقت غوریوں کی حکومت تھی۔ 1202 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کی وفات کے بعد ان کے غلاموں نے ہندوستان میں دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ افغانستان میں خوارزم شاہ نے قبضہ کر لیا۔ دلی میں سلطان شمس الدین التمش نے ایک وسیع عرصے تک حکومت کی۔ اگلے 300 سالوں تک دہلی سلطنت اپنے وقت کی طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی۔ دہلی سلطنت اور منگول سلطنت کا تعلق 1220 عیسوی سے شروع ہوا، جب چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت پر حملہ کر کے سلطان جلال الدین کا تعاقب کیا۔ سلطان جلال الدین خوارزمی خوارزم شاہ کے بیٹے تھے، جو چنگیز خان سے لڑتے لڑاتے ہندوستان جا پہنچے۔ چنگیز خان نے اس وقت ہندوستان پر حملہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت چنگیز خان 3 محاذوں چائنا، ایران اور وسط ایشیا میں جنگ میں مصروف تھا۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان ٹینگرز کے خلاف جنگ کے بعد مارا گیا۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور حکومت میں دہلی سلطنت عروج پہ تھی۔ آنے والے 10 سالوں تک منگول سلطنت کی سرحدیں دہلی سلطنت کی سرحدوں تک وسیع ہو گئی تھی۔ 1230 عیسوی کی آخر میں پہلا منگول لشکر انڈیا پر حملہ آور ہوا اور منگولوں نے پنجاب اور سندھ پر حملہ کر کے یہاں کے شہروں اور آبادیوں کو تباہ کر دیا۔ دہلی سلطنت منگولوں سے جنگ نہیں چاہتی تھی، اسی لیے سلطان دہلی نے منگولوں سے دوستانہ تعلق رکھنے کے لیے انہیں تحفے تحائف بھیجے۔ 1241 عیسوی میں ایک اور منگول لشکر ایک منگول کمانڈر بہادر کے زیر کمان لاہور پر حملہ آور ہوا اور اس نے لاہور پر قبضہ کر لیا، جبکہ 1245 عیسوی میں ملتان پر بھی منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1250 عیسوی میں پنجاب بھی منگولوں کے پاس چلا گیا۔ دہلی سلطنت کے سلطان محمود شاہ نے منگولوں کے خلاف کوئی خاص پیش قدمی نہ کی اور جلد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
ان کی وفات کے بعد غیاث الدین بلبن نے تخت دہلی سنبھالا۔ سلطان بلبن نے تخت نشین ہوتے ہی منگولوں کے خلاف پالیسیوں میں تبدیلی کی۔ انہوں نے فوج کو جمع کیا اور وہ تمام علاقے منگولوں سے واپس لے لیے جن پر منگولوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان بلبن نے منگولوں کی سرحدوں کے ساتھ مضبوط ترین قلعے تعمیر کروائے۔ 1260 سے 1264 عیسوی کے دوران کوبلائی اور اس کے بھائی ایرک بوکا کے درمیان ہونے والی جنگوں میں بہت سے تاتاری اور منگول بھاگ کر انڈیا میں چلے آئے۔ سلطان بلبن نے ان سب کا استقبال کیا اور انہیں اپنی سلطنت میں رہنے کے ساتھ ساتھ انہیں فوج میں اعلیٰ عہدے بھی دیے۔ اس سے سلطان بلبن کو یہ فائدہ ہوا کہ انہیں منگولوں کی جنگی چالوں اور ان کی کمزوریوں کا پتہ چل گیا۔ 1260 عیسوی کی شروعات میں منگولوں کی انڈیا پر حملے کی پالیسی تبدیل ہو چکی تھی کیونکہ اب منگول آپس میں جنگ لڑ رہے تھے۔ 1262 عیسوی میں ایلخانی خان، ہلاکو خان اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے خان برقی خان کے درمیان جنگ ہوئی جس میں فتح برقی خان کو حاصل ہوئی۔ شکست کے بعد ہلاکو خان کی فوج کا وہ حصہ جو کہ نیکودیری منگولوں پر مشتمل تھا ہلاکو کے لشکر سے علیحدہ ہو گیا اور انہوں نے خراسان میں ایک نئی نیگودیری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ نیگودیری پنجاب پر حملے کرتے رہتے تھے، لیکن 1285 عیسوی میں سلطان غیاث الدین بلبن کو دھچکا لگا جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے محمد شاہ جو سلطنت کے وارث تھے کو نیگودیری فوج نے حملہ کر کے قتل کر دیا ہے۔ سلطان غیاث الدین بلبن اسی غم میں 1287 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کا نااہل پوتا کیکوباد تخت نشین ہوا۔ ادھر منگول سلطنت میں شمال کی جانب کچھ انقلاب آنے والا تھا کیونکہ منگول خان اوغدائی خان کا پوتا کائیڈو نے قبلائی اور چغتائی سلطنت کے درمیان میں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی تھی۔ 1282 عیسوی میں اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ایک بیٹے دعا کو چغتائی سلطنت میں خان بنا کر بھیجا تاکہ وسط ایشیا میں اس کی حکومت مستحکم ہو جائے۔ دعا اور اس کے بیٹے قتل خواجہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور 1290 عیسوی تک انہوں نے نیگودیری سلطنت کو ختم کر کے وہاں قبضہ کر لیا۔ 1290 عیسوی میں کیکوباد قتل کر دیا گیا اور ان کی جگہ دہلی سلطنت کے مشہور سلطان جلال الدین خلجی نے تخت سنبھالا۔ تخت نشین ہوتے وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے فوجی قوت کو مضبوط کیا اور 1292 عیسوی میں منگولوں کے ہونے والے ایک حملے میں انہیں شکست سے دوچار کیا۔ سلطان جلال الدین خلجی کے دور میں دہلی سلطنت نے بہت ترقی کی۔ انہوں نے سلطنت کی سرحدیں کابل تک وسیع کر دیں۔ جلال الدین خلجی نہایت رحم دل سلطان تھے، لیکن سلطان کی رحم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے 1296 عیسوی میں سلطان جلال الدین خلجی کو ان کے بھتیجے نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ علاؤ الدین خلجی کے تخت نشین ہونے کے بعد منگولوں نے ملتان، سندھ اور لاہور پر حملے کر دیے۔ سلطان علاؤ الدین کے کمانڈر الو خان اور ظفر خان نے فوجوں کو جمع کیا اور منگولوں کے 1 لاکھ کے لشکر کو جڑان منجر کے مقام پر بدترین شکست دی۔ سلطان علاؤ الدین نے منگول حملوں کے خلاف فوج کو مضبوط کیا، فصلوں پر ٹیکس لگائے اور جاسوسی کے محکمے کو فروغ دیا۔ 1298 عیسوی میں منگولوں کی ایک اور فوج انڈیا پر حملہ آور ہوئی۔ اس وقت سلطان علاؤ الدین خلجی الغ خان کے ساتھ گجرات میں ہندو راجا کے خلاف جنگ میں مصروف تھے۔ سلطان نے دہلی اپنے بہترین کمانڈر ظفر خان کے حوالے کیا تھا۔ ظفر خان نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور منگول حملہ آوروں کو شکست دیتے ہوئے انہیں پسپا کر دیا۔ اس فتح کے بعد ظفر خان کی بہادری کے قصے گائے جانے لگے۔ دہلی میں وہ منگولوں کے خلاف ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے۔ منگولوں کی اس شکست کے بعد دعا خان نے اپنے بیٹوں قتل خواجہ اور تیمور بھوکا کی قیادت میں ایک اور لشکر جس کی تعداد 50 سے 60 ہزار بتائی جاتی تھی انڈیا پر حملہ آور ہوئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق منگول آندھی اور طوفان کی طرح تباہی مچاتے ہوئے دہلی شہر کے پاس جا پہنچے۔ اس وقت بھی سلطان علاؤ الدین گجرات میں جنگ میں مصروف تھے۔ ظفر خان فوج کے ساتھ دریائے جمنا کے پاس جا پہنچا اور اس نے منگولوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن منگولوں نے انہیں پسپا کر دیا۔ ظفر خان کی شکست کی خبر نے دہلی کے مضافات میں تباہی مچا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے
کچھ ہی دنوں میں دہلی شہر مہاجرین سے بھر گیا۔ اس دوران سلطان علاؤ الدین بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دلی شہر واپس آ پہنچے۔ سلطان علاؤ الدین کو جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر خالی کر دینا چاہیے، کیونکہ منگول فوج تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ اور طاقتور تھی۔ لیکن سلطان علاؤ الدین نے اپنی تلوار پر بھروسہ کرتے ہوئے دہلی شہر سے 15 میل دور کیلی کے مقام پر منگول کمانڈر قتلغ خواجہ سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق سلطان علاؤ الدین خلجی کی فوج 27,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن میں 250 جنگی ہاتھی بھی شامل تھے، جبکہ دور حاضر کے مورخین کے مطابق سلطان علاؤ الدین کی فوج 70,000 سپاہیوں اور 700 جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ دونوں فوجیں دریائے جمنا کے کنارے صف آرا ہوئیں۔ ظفر خان دائیں جانب جبکہ الغ خان بائیں جانب اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ یوں دونوں فوجیں 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ اس جنگ میں دہلی فوج بھی منگول فوج کی طرح تربیت یافتہ اور مضبوط تھی۔ ظفر خان اپنی شکست نہیں بھولا تھا، سو ظفر خان نے حکم ملتے ہی اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ ظفر خان کے اس حملے سے منگولوں کے ابتدائی دستے مارے گئے، جبکہ باقی سپاہی بھاگنے لگے۔ ظفر خان ان دستوں کے تعاقب میں ان کے پیچھے چل پڑے، لیکن جلد ہی ظفر خان کو معلوم ہوا کہ منگولوں کا مرکزی لشکر ان پر حملہ آور ہو گیا ہے اور بھاگتے ہوئے سپاہی بھی واپس آ رہے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ظفر خان چاروں طرف سے منگول فوج کے نرغے میں آ چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دوران سلطان نے بھی ظفر خان کی کوئی مدد نہ کی اور نہ ہی سلطان نے کوئی دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان ظفر خان کی عوامی مقبولیت کی وجہ سے انہیں بچانا نہیں چاہتے تھے۔ خیر جو بھی ہو، ظفر خان آخری دم تک اپنے جانثار سپاہیوں کے ساتھ محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ منگول کمانڈر قتلغ خواجہ ظفر خان کی بہادری سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ظفر خان کو منگول لشکر میں شامل ہونے کی بھی پیشکش کی، یہاں تک کہ منگولوں نے ظفر خان کو دہلی کا نیا سلطان بنانے کی بھی پیشکش کی، لیکن ظفر خان آخری دم تک اپنے سلطان کے ساتھ وفادار رہے اور انہوں نے منگولوں کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر منگول کمانڈر نے آخری حملے کا حکم دیا اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ظفر خان اور ان کی فوج منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اس فتح کے بعد اگر قتلغ خواجہ چاہتا تو سلطان علاؤ الدین کی فوج پر حملہ کر کے اسے ختم کر سکتا تھا، لیکن منگول واپس چلے گئے کیونکہ ظفر خان سے جنگ کے دوران قتلغ خواجہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ منگول واپس اپنے وطن پہنچتے چنگیز خان کی طرح قتلغ خواجہ کی راستے میں ہی موت ہو گئی۔ یہ منگولوں کا انڈیا کی سرزمین پر کوئی آخری حملہ نہیں تھا، کیونکہ 1303 عیسوی میں نویان تاراغائی نے دہلی سلطنت پر پھر حملہ کر دیا، جبکہ سلطان علاؤ الدین اس وقت چتور کی جنگ سے واپس آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی فوج کافی تھکی ہوئی تھی۔ منگولوں نے دہلی شہر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا، لیکن اس دوران انڈیا کے تپتے ہوئے گرم موسم نے تاراغائی فوج کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا اور یوں منگولوں کا یہ بھی لشکر واپس چلا گیا۔ 1304 سے 1308 عیسوی تک انڈیا پر منگولوں کے مزید حملے جاری رہے، لیکن اب عظیم منگول سلطنت کی عروج کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے منگولوں کے ان حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ بعد کے حملوں میں منگول کمانڈر اسلامی فوج کے ہاتھیوں کے نیچے آ کر مارے جاتے، جبکہ باقی منگول فوج کے سر مسلمان دہلی شہر کے باہر لٹکا دیتے۔ لیکن سوال اب بھی وہیں کا وہیں ہے کہ آخر عظیم منگول سلطنت انڈیا کو کیوں فتح نہ کر سکی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منگول فوج کی طرح دہلی کی اسلامی فوج بہترین تربیت یافتہ تھی۔ دہلی سلطنت کی فوج کو وہ تمام جنگی حربے معلوم تھے جو منگول پچھلے 80 سالوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے تھے۔ دوسری بڑی وجہ انڈیا کا گرم موسم تھا۔ یہاں کا گرم موسم منگولوں اور ان کے گھوڑوں کے لیے انتہائی سخت تھا، اور آخر پر یہ کہ سلطان علاؤ الدین اور ان کے کمانڈر نہایت تجربہ کار تھے جو منگولوں کو شکست دینا جانتے تھے۔ 1303 عیسوی میں کائیڈو کی موت کے بعد دعا خان نے تمام منگول سلطنتوں سے امن معاہدے کیے اور ان سے مل کر اس نے انڈیا پر حملے کا منصوبہ پیش کیا، لیکن 1306 عیسوی میں دعا خان کی موت ہو گئی۔
1328 سے 1329 عیسوی کے درمیان دعا خان کا بیٹا تارما شرین نے انڈیا پر آخری حملہ کیا، جسے سلطان محمد بن تغلق نے شکست دی۔ تارما شرین 1331 سے 1334 عیسوی تک چغتائی سلطنت کا خان رہا۔ اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد منگولوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برلاس قبیلے کا ایک نوجوان امیر تیمور اٹھا اور اس نے کچھ ہی عرصے میں ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا جہاں کبھی چنگیز خان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ 1260 عیسوی میں عین جالوت کے مقام پر منگولوں اور مملوکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کوئی آخری جنگ نہ تھی۔ عین جالوت کی شکست کے بعد بھی منگول اگلے 50 سالوں تک اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مملوک سلطنت پر حملے کرتے رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایلخانی منگول اور مملوکوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کی تاریخ جانیں گے۔ 1259 عیسوی میں منگول خان منگو کی موت کے بعد منگول سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہلاکو خان اور اس کے جانشینوں نے قبلائی خان سے ہمیشہ دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ ہلاکو خان کی حکومت ایک وسیع خطے پر قائم تھی، جس کی سرحدیں آج کے ترکی سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھیں، جو کہ ایلخانی سلطنت کہلاتی تھی۔ ہلاکو خان کے ہمسایوں میں گولڈن ہورڈ، چغتائی اور نیکوداری سلطنت قائم تھی۔ ہلاکو خان کی سلطنت کے جنوب میں مملوکوں کی حکومت تھی، جنہیں منگول ایلخانیوں سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ عین جالوت کی جنگ میں منگولوں کو شکست دینے کے بعد مملوک سلطان سیف الدین قدس کو درباری سازشوں نے قتل کر دیا، جس میں سلطان رکن الدین بیبرس کا نام بھی آتا ہے۔ سلطان سیف الدین کی وفات کے بعد رکن الدین بیبرس مملوکوں کے نئے سلطان بنے۔ سلطان سیف الدین قدس منگولوں کے خطرات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی پوری سلطنت کو منگولوں کے حملے سے بچانے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے مملوک فوج کی تعداد میں اضافہ کیا۔ انہوں نے گولڈن ہورڈ اور بازنطینیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، جس سے کہ بہت سے ترک غلام ان کے ہاتھ آئے۔ سلطان بیبرس نے جاسوسی کا ایک وسیع نظام قائم کیا اور بہت سے جاسوس انہوں نے ایلخانی سلطنت میں غلط خبریں پھیلانے کے لیے روانہ کیے۔ اس کے بعد انہوں نے سرحدوں میں موجود قلعوں میں جاسوسی کے نظام کو فروغ دیا اور سڑکوں کی تعمیر کروائی۔ پھر سلطان بیبرس نے مصر سے اپنی فوجوں کے ساتھ دمشق کی جانب پیش قدمی کی، کیونکہ انہیں جاسوسوں نے منگولوں کے حملے کی خبر دی تھی۔ منگول لشکر پیش قدمی کرتا ہوا مملوک سلطنت کی سرحد میں داخل ہوا۔ مملوک محافظوں نے اس لشکر کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن جیسے ہی یہ لشکر سرحد سے تھوڑا دور ہوا تو مملوک محافظوں کے متحدہ دستوں نے حملہ کر کے اس لشکر کو ختم کر ڈالا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا اور پھر انہوں نے عباسی خلافت کے خلیفہ محمد المنتصر کو خلیفہ بنا کر خلافت کو بحال کیا۔ 1260 عیسوی میں عین جالوت کی جنگ کے بعد ایک منگول لشکر جو کہ 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، ایک منگول کمانڈر بائیڈر کی کمان میں شام پر حملہ آور ہوا۔ منگولوں کے اس لشکر کو حمص، حاما اور حلب کی متحدہ مملوک افواج نے حضرت خالد بن ولید کے مزار کے پاس شکست دی۔ 1260 کے بعد یہ منگولوں کی مملوکوں کے ہاتھوں دوسری بڑی شکست تھی۔ اسی سال ہلاکو خان نے اپنے چچا زاد اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے خان برکے خان کے ساتھ موجودہ آذربائیجان کے مقام پر جنگ لڑی، جس کے بعد اس کا بیٹا اباکا خان تخت نشین ہوا۔ منگولوں کی اس آپس کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر سلطان بیبرس نے حائفہ، ارسوف اور سسلی میں موجود عیسائی ریاستوں پر حملے کر کے ان سے بہت سے علاقے واپس لے لیے۔ 1268 عیسوی میں بیبرس نے عیسائیوں سے انطاکیہ شہر بھی چھین لیا، اور 1270 سے 1271 کے درمیان جب اباکا خان گولڈن ہورڈ سلطنت اور نیگودیریوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا تو سلطان بیبرس نے عیسائیوں سے کیرات اور بہت سے قلعے چھین لیے، جس پر عیسائیوں اور ایلخانی خان نے یورپ کے عیسائی بادشاہوں اور پوپ کو مصر کی مملوک سلطنت کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ کی دعوت دی تاکہ مملوکوں کو ختم کیا جا سکے۔ 1271 عیسوی میں انگلینڈ کا بادشاہ ایڈورڈ اور اباکا خان کا کمانڈر ساما گڑھ اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے، لیکن سلطان بیبرس کے آنے کی خبر سن کر منگول کمانڈر بنا لڑے ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ بادشاہ ایڈورڈ کا لشکر بھی جنگ میں شکست کھا کر
1272 عیسوی میں واپس انگلینڈ چلا گیا۔ منگول کمانڈر مملوکوں سے بھاگ کر روم چلا گیا، جہاں پر نیم خود مختار سلجوقی ریاست قائم تھی۔ وہاں کے سلجوقی کمانڈر معین الدین سلیمان تھے۔ سلاجقہ روم کے سلطان کے خسرو سوم تھے، جو کہ ایک جوان سلطان تھے۔ سلجوقی گورنر سلیمان نے ایلخانی کمانڈر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہے، لیکن جب اباقا خان نے اپنے بھائی ایجی کو نیا گورنر بنا کر بھیجا تو سلجوقی گورنر سلیمان کے لیے خراج کی رقم دینا مشکل ہو گئی۔ لیکن پھر بھی جیسے کیسے انہوں نے عوام پر بھاری ٹیکس لگا کر کسی طرح منگولوں کو ٹیکس کی رقم ادا کی۔ سلجوقی گورنر سلیمان نے اباقا خان کو ایجی کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا، جسے اباقا خان نے تسلیم کر لیا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو واپس بلانے میں دیر کر دی تھی، جس پر سلجوقی گورنر سلیمان نے مملوک سلطان بیبرس سے مدد مانگ لی۔ لیکن اس دوران اباقا خان نے ان دونوں منگول گورنروں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور ایک نیا گورنر ٹھوکا نویان اس علاقے پر بھیج دیا۔ ٹھوکا نویان نے خراج کی رقم کا سلجوکیوں سے مطالبہ کیا، جسے دینے سے سلجوکیوں نے انکار کر دیا۔ اس سے منگولوں کا خطرہ اناطولیہ میں بڑھنے لگا، جبکہ سلجوکیوں کی فوجی طاقت نہایت کمزور تھی۔ 1275 عیسوی میں منگولوں کے ایک لشکر نے مملوک شہر البیرا پر حملہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی سلطان بیبرس اس حملے کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہیں سلجوقی گورنر سلیمان کی جانب سے خبر مل چکی تھی۔ اسی لیے انہوں نے منگولوں کے محاصرہ شروع کرنے سے پہلے ہی حملہ کر کے اس لشکر کو ختم کر ڈالا۔ اسی دوران 1276 عیسوی میں سلجوقی امیروں کی ایک جماعت سلطان بیبرس سے ملنے حمص آئی اور انہوں نے منگولوں کے خلاف سلطان سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان بیبرس سلجوکیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سلطان نے 1276 عیسوی کے موسم سرما میں فوجوں کو جمع کیا اور 1270 عیسوی میں جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب سلطان بیبرس کا لشکر حلب کے قریب پہنچا تو بہت سے سلجوقی امیروں نے منگولوں کے خلاف بغاوت کر ڈالی، جس پر اباقا خان نے ایک نیا لشکر ایک ٹوڈ اوان نامی منگول کمانڈر کی کمان میں روانہ کیا، جس نے تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ اس پر سلطان بیبرس نے حلب سے ایک لشکر دریائے فرات کی جانب روانہ کیا، جبکہ سلطان مرکزی لشکر کے ساتھ اپریل کے آخر میں اناطولیہ داخل ہوئے، جہاں پر 3000 کا ایک منگول لشکر جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سلطان نے اس 3000 کے لشکر کو پسپا کیا اور سلطان کو معلوم ہوا کہ ساتھ ہی منگول کمانڈر البستان کے مقام پر اپنی فوج کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ 15 اپریل 1277 عیسوی میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ منگول کمانڈر کے پاس 14000 کی بہترین فوج تھی، جو کہ 11 دستوں میں تقسیم تھی۔ منگول کمانڈر کی فوج مملوک فوج کی تعداد کا صحیح اندازہ نہ کر سکی، اور انہیں اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ سلطان بیبرس اس فوج کی کمان کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں مملوکوں کی تعداد منگولوں سے زیادہ تھی۔ جنگ کی شروعات ہوئی اور منگولوں کے بائیں دستے نے پہلے تیروں کی بارش کی اور پھر حملہ کر دیا۔ منگولوں کے ابتدائی حملوں سے مملوکوں کا تھوڑا بہت نقصان ہوا اور مملوک فوج کے ابتدائی دستے پسپا بھی ہونے لگے۔ یہاں مملوک فوج کی پوزیشن کافی خراب ہو گئی، کیونکہ مملوکوں کے باقاعدہ دستے فرار ہونے لگے۔ سلطان بیبرس نے یہاں حمص کے دستوں کو دوبارہ ترتیب دیا اور ذاتی محافظوں کے ساتھ خود سلطان منگولوں پر حملہ آور ہوئے۔ منگول مملوکوں کے اس حملے سے پسپا ہونے لگے اور وہ بہترین سپاہیوں کے ہوتے ہوئے بھی مملوکوں کو نہ روک سکے۔ چند گھنٹوں کی مزاحمت کے بعد مملوکوں نے منگولوں کو شکست دے دی اور ان کے ہاتھوں منگول کمانڈر بھی مارا گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان بیبرس نے سلیمان اور سلجوقی سلطان سے رسد کی سپلائی کی درخواست کی، لیکن انہوں نے منگولوں کے ڈر کی وجہ سے سلطان کو مدد دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ سلطان بیبرس منگول خان اباقا کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتا۔ سلطان بیبرس کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ دشمن کی سلطنت میں بغیر کسی رسد کے زیادہ دیر رکا نہیں جا سکتا، اور ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں مملوک سلطنت پر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اباقا خان کے سلجوقی ریاست میں داخل ہونے کے 5 دنوں کے بعد سلطان بیبرس اپنی فوجوں کے ساتھ شام واپس چلے گئے۔ اباقا خان اناطولیہ دیر سے پہنچا تھا، اسی لیے وہ سلطان بیبرس کو پکڑنے میں ناکام رہا۔ سلطان بیبرس کے نہ پکڑے جانے کا غصہ اس نے کیسیری اور ارزنوم شہر کو آبادی سمیت قتل کر کے نکالا۔
اس کے بعد اس نے سلجوقی گورنر سلیمان کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہاں مملوک سلطان بیبرس کی الخانی منگولوں کے خلاف کامیاب جنگوں کا اختتام ہوتا ہے، کیونکہ جولائی 1270 عیسوی کے شروع میں مصر کا شیر کہلوانے والے سلطان رکن الدین بیبرس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سلطان بیبرس نے مملوک سلطنت کو بہت طاقتور اور مضبوط بنایا تھا۔ سلطان بیبرس کی وفات کے بعد ان کا بیٹا تخت نشین ہوا، لیکن بہت جلد سلطان بیبرس کے بیٹے کو ایک اور مملوک کالاوان نے تخت سے اتار کر 1279 عیسوی میں تخت پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ اباقا خان کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے بھائی مونکے تیمور کو ایک زبردست فوج دے کر روانہ کیا، جس نے نومبر 1280 عیسوی میں شام کو تباہ کر ڈالا۔ اس حملے میں اس کے ساتھ عیسائی فوج بھی شامل تھی۔ ستمبر 1281 عیسوی میں مونکے تیمور واپس مملوک سلطنت میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ 50 سے 40 ہزار تک کی آرمینی، منگول، جارجین اور سلاجقے روم کے سپاہی شامل تھے۔ اس کے علاوہ اباقا خان خود اپنے مرکزی لشکر کے ساتھ مملوک سلطنت میں داخل ہوا، لیکن گولڈن ہورڈ سلطنت کی جانب سے حملے کی وجہ سے اباقا خان کو واپس جانا پڑا۔ مونکے تیمور اور مملوک سلطان کیلاوان کا سامنا 1281 عیسوی میں حمص کے مقام پر ہوا۔ منگولوں کے حمص پہنچنے سے پہلے ہی مملوک سلطان حمص جا پہنچے تھے اور وہاں سلطان نے منگولوں کے خلاف اپنی فوجی تیاری مکمل کی۔ منگولوں کے لشکر کے دائیں اور بائیں جانب عیسائی اور سلجوقی دستے شامل تھے، جبکہ منگول دستہ لشکر کے درمیان میں تھا۔ دوسری جانب مملوک لشکر حمص شہر کے باہر صف آ رہا تھا۔ مملوک سلطان اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر موجود تھے۔ منگول لشکر مملوک لشکر سے کئی گنا بڑا تھا۔ 29 اکتوبر کی صبح کو منگول لشکر نمودار ہوا۔ منگول رات بھر سفر کر کے تھک چکے تھے، لیکن جہاں پر منگولوں نے آرام کرنے کے بجائے مملوک لشکر پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کے دائیں دستے نے مملوکوں کے بائیں دستے پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کے اس اچانک حملے سے پہلے تو مملوک دستہ ڈٹا رہا، لیکن بہت جلد اس دستے نے پسپائی شروع کر دی، یہاں تک کہ سلطان کا اس دستے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس پسپائی کے دوران مملوکوں کے ابتدائی گھڑسوار مارے گئے، جبکہ باقی کے گھڑسوار میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس دوران منگولوں کے بائیں بازو نے مملوکوں کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کے اس دوسرے حملے کا مملوک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ مملوک دستوں نے اس قدر تیز حملے کیے کہ منگول پسپا ہونے لگے، اور اسی پسپائی کے دوران بہت سے منگول گھڑسوار مارے گئے۔ مملوک مسلسل حملے کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ منگولوں کا بایاں بازو پسپائی اختیار کرتے ہوئے مرکزی لشکر تک آ پہنچا، جس کی کمان مونکے تیمور کر رہا تھا۔ مملوکوں نے یہاں منگولوں کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ مونکے تیمور اس پسپائی سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ وہ بھاگتے گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ منگول لشکر کی کمان نہیں کر سکتا تھا۔ اس شکست کے بعد منگول میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ بھاگنے سے پہلے ہی بہت سے منگول مملوک سپاہیوں کی تلوار کا نشانہ بن چکے تھے، جبکہ باقی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بھی کچھ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے مارے گئے، جبکہ کچھ تپتے ہوئے صحرا کی گرمی کی نظر ہوئے۔ ادھر مملوک سلطان کیلاوان پہاڑی پر موجود تھے۔ جب منگولوں کا بایاں بازو واپس آ رہا تھا تو یہاں سلطان نے عقل مندی کی۔ سلطان نے اپنے جھنڈے نیچے اتار دیے، جس سے کہ منگول دستہ انہیں نہ دیکھ سکا، اور یہ منگول دستہ واپس چلا گیا۔ اباقا خان اس شکست سے بہت غصے میں تھا۔ اس نے اس شکست کا بدلہ اگلے سال لینا تھا، لیکن اگلے سال اپریل 1282 عیسوی میں اباقا خان کی موت ہو گئی۔ اباقا خان کے جانشین بھی مملوک سلطنت پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن الخانی سلطنت کی بغاوتوں اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے حملوں کی وجہ سے الخانی خان مملوک سلطنت پر کبھی حملے نہ کر سکے، اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ الخانی منگولوں کے مملوک سلطنت پر حملے کے خطرات جاتے رہے۔ اس کے بعد سلطان کیلاوان نے لیبیا میں موجود عیسائی قبضہ مافیا پر اپریل 1299 عیسوی میں حملہ کر کے انہیں عرب سے نکال دیا۔ مارچ 1290 عیسوی میں اباقے خان کے بیٹے ارگون خان کی موت کے بعد مملوک سلطان نے مسلم سرزمین میں قائم آخری صلیبی ریاست عکا پر حملہ کر کے اسے عیسائیوں سے آزاد کروا لیا۔
اور یوں ارض مقدس پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ سلطان کی اس فتح سے 200 سالوں سے جاری صلیبی جنگ کا اختتام ہوا، لیکن اس فتح کے بعد سلطان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد الخلیل مملوک سلطنت کے نئے سلطان بنے، لیکن 1293 عیسوی میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ سلطان خلیل کے قتل کے بعد مملوک سلطنت میں سیاسی جنگ شروع ہو گئی۔ دوسری جانب الخانی سلطنت میں آرگون خان کا بیٹا غازان خان تخت نشین تھا۔ گو کہ غازان خان مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی حکومت میں بہت سے منگولوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یوں پہلی بار الخانی سلطنت مسلمان ہوئی۔ لیکن الخانی سلطنت کے مسلمان ہونے سے ان کی مملوک سلطنت کے خلاف پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ 1299 عیسوی کی گرمیوں میں مملوکوں نے الخانی سلطنت پر حملہ کر کے ایک شہر کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں غازان خان نے علماء سے فتویٰ لیا اور دسمبر 1299 عیسوی میں اپنی فوج کے ساتھ، جس میں جارجین اور آرمینین فوج شامل تھی، دریائے فرات کے پاس پہنچا، اور چند دنوں کی پیش قدمی کے بعد یہ لشکر حمص کے صحرا میں جا پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں 18 سال پہلے الخانی کمانڈر مونکے تیمور کو مملوکوں نے شکست دی تھی۔ منگول 22 دسمبر کو حمص شہر کے باہر پہنچے، جہاں مملوک لشکر بھی اگلی صبح کو میدان جنگ میں جا پہنچا۔ منگول لشکر غازان خان کی کمان میں تھا، جبکہ اس کی فوج کا سپہ سالار قتلغ شاہ تھا۔ دوسری جانب کم عمر مملوک سلطان ناصر کا اپنے امیروں پر ہی کنٹرول نہ تھا۔ 23 دسمبر 1299 عیسوی کا سورج طلوع ہوا۔ غازان خان مرکزی لشکر، قتلغ شاہ دائیں پہلو اور حیتم بائیں پہلو کی کمان کر رہا تھا۔ جنگ کی شروعات قتلغ شاہ کی جانب سے جنگی ڈھول بجانے سے ہوئی، جس سے مملوکوں کو یہ لگا کہ شاید غازان خان بائیں بازوں کی کمان کر رہا ہے، اور مملوک فوج نے حملہ کر دیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ غازان خان مرکزی لشکر کی کمان کر رہا ہے۔ مملوک فوج کے حملے سے گھمسان کی جنگ ہوئی۔ دن 11 بجے سے رات گئے تک جنگ ہوتی رہی، اور آخر کار مملوک میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس شکست کے بعد حمص نے بنا جنگ لڑے غازان خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ غازان نے شہر سے سلطان کا خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر غازان اپنی فوج کے ساتھ دمشق شہر کی جانب بڑھا۔ اہل دمشق نے بھی بنا لڑے ہتھیار ڈال دیے، اور مملوک دمشق سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ 5 فروری 1300 عیسوی میں غازان خان اپنی فوج کے ساتھ واپس الخانی سلطنت چلا گیا، اور مئی کے آخر تک مملوکوں نے سارے شہروں پر پھر سے کنٹرول حاصل کر لیا۔ مملوک سلطنت سے غازان خان کے واپس جانے کی وجوہات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی سلطنت کے مشرق میں نگوداریوں نے حملہ کر دیا ہو، جس سے کہ اس نے واپس جانے میں ہی عافیت سمجھی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا تخت خطرے میں پڑ گیا ہو۔ 1303 عیسوی میں غازان خان نے ایک لشکر اپنے کمانڈر قتلغ شاہ کی کمان میں مملوک سلطنت کی طرف روانہ کیا، لیکن اس لشکر کو مملوکوں نے شکست سے دوچار کیا۔ اگلے سال 1304 عیسوی میں 34 سال کی عمر میں غازان خان کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کا بھائی الجائتو تخت نشین ہوا، اور اس نے مملوک سلطنت پر ایک فیصلہ کن حملے کا حکم جاری کیا، جس پر 1312 عیسوی کے موسم سرما میں الخانی فوج مملوک شہر حلب جا پہنچی، لیکن اس لشکر کو بھی پہلے لشکریوں کی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1320 عیسوی میں الجائتو کے بیٹے ابو سعید نے مملوکوں کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ 1335 عیسوی میں الخانی خان ابو سعید کی وفات کے بعد بہت سے گورنروں امیروں نے خود مختار ریاستیں قائم کر لیں۔ 1341 عیسوی میں مملوک سلطان النصیر کی وفات کے بعد مملوک سلطنت میں بھی بغاوتیں ہونے لگیں۔ الخانی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد اناطولیہ میں موجود ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سردار عثمان غازی نے خود مختار ریاست سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جبکہ الخانی سلطنت کے اختتام کے بعد یہاں ایک مسلمان وار لارڈ تیمور لنگ نے تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ منگول کمانڈر سبوتائے اور باتو خان کے ہاتھوں مشرقی یورپ پر جلغار منگولوں کی مشہور ترین فتوحات میں سے ایک فتح تھی۔ 1243 عیسوی کے شروع میں منگول فوجیں یورپ سے واپس منگولیا چلی گئیں، لیکن یہ منگولوں کا یورپ پر کوئی آخری حملہ نہیں تھا۔
آج کی اس ویڈیو میں ہم منگول فوج کے پولینڈ اور ہنگری پر نوگائی خان کی قیادت میں حملوں کی تاریخ بیان کریں گے۔ 1242 عیسوی میں ہنگری پر کامیاب حملوں کے بعد باتو خان واپس منگول سلطنت چلا گیا۔ بلغاریہ اور ہنگری منگول سلطنت سے دور تھے، سو اب روس نے منگولوں کے حملوں کا سامنا کرنا تھا۔ 1248 عیسوی میں منگول خان منگو کی موت کے بعد باتو خان نے دریائے والگا کے کنارے ایک خوبصورت شہر سیرائے تعمیر کیا جو اس کی سلطنت کا مرکز تھا۔ یہ جگہ تجارتی لحاظ سے بہت اہم تھی کیونکہ بہت سے تجارتی قافلے اس رستے سے آتے جاتے تھے۔ 1255 عیسوی میں باتو خان کی موت ہو گئی اور اس کے بعد یکے دیگرے اس کے بیٹے سارتک اور اس کے پوتے الگجی کی بھی موت ہو گئی، جس کے بعد اس کا بھائی برکے خان نیا خان بنا۔ برکے خان منگولوں کا پہلا ایسا خان تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ برکے خان اور اس کے چچا زاد ہلاکو خان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، لیکن جب ہلاکو خان نے 1258 عیسوی میں بغداد شہر کو آبادی سمیت تباہ کیا تو برکے خان نے ہلاکو خان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ہلاکو خان نے کفکاز اور آذربائیجانی علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے جوچی شہزادوں کو قتل کر دیا۔ یہ شہزادے دراصل برکے خان کے بھتیجے تھے جو کہ ہلاکو خان کے پاس تھے۔ اس دوران سب سے پہلے جس جوچی شہزادے نے ہلاکو خان کے خلاف پیش قدمی کی وہ نوگائی خان تھا۔ نوگائی خان دراصل چنگیز خان کا پوتا تھا جو کہ 1230 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ نوگائی خان گولڈن ہولڈ سلطنت کا خان تو نہ بن سکا، لیکن اس کی زیادہ دلچسپی فوج پر تھی۔ نوگائی خان برکے خان کی طرح مسلمان ہو گیا تھا اور وہ ایک تومان کا کمانڈر تھا۔ برکے اور نوگائی خان 30,000 کی فوج کے ساتھ 1262 عیسوی کی گرمیوں میں دربند شہر جا پہنچے۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے شیروان شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلے اپنے ہرول دستے کو شریمان نویان کی کمان میں روانہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور الخانی فوج سیماگار اور ایباٹائی کی کمان میں آ پہنچی۔ نوگائی خان نے اکتوبر کے درمیان میں شریمان نویان کے لشکر کو شکست دی، لیکن باقی 2 لشکروں کے پہنچنے کے بعد نوگائی خان نے پسپائی اختیار کر لی۔ جب ہلاکو خان کو اپنے پہلے لشکر کی شکست کی خبر ملی تو اس نے ایک بڑا لشکر اپنے بیٹے اباکے خان کی کمان میں شماخی نامی شہر روانہ کیا، جہاں برکے خان اور نوگائی خان کی فوجیں پسپا ہو رہی تھیں۔ دسمبر میں برکے خان دربند شہر جا پہنچا اور وہاں انہوں نے ایک چھوٹا دستہ شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑا، لیکن 7 دسمبر کو الخانی لشکر نے گولڈن ہورڈ دستے کو ختم کرتے ہوئے شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہاں ہلاکو خان کے دونوں کمانڈروں نے اباکے خان کو ہلاکو خان کے پاس واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن الخانی شہزادے نے اس مشورے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس دوران ہلاکو خان کی جانب سے اباکے خان کو ایک تازہ دم لشکر بھیجا گیا۔ اس لشکر کے آنے کے بعد اباکے خان نے پھر سے برکے خان کا تعاقب شروع کیا اور پیش قدمی کرتا ہوا دریائے تیرک جا پہنچا۔ یہ دریا سردی کی وجہ سے منجمد ہو چکا تھا۔ اباکے خان نے یہاں اپنی فوجوں کے ساتھ آرام کیا اور اپنی اس فتح کا جشن منانے لگا۔ الخانی شہزادہ اباکا 3 دن تک اپنی فتح کا جشن مناتا رہا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ برکے خان کے جال میں پھنس چکا ہے، کیونکہ 13 جنوری 1263 عیسوی میں برکے خان اور نوگائی خان کی اصل فوجیں واپس پلٹیں اور پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے اباکے خان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اباکے خان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ برکے خان یوں اچانک پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے۔ برکے خان کے یوں اچانک حملے سے اباکا خان بڑی مشکل سے جان بچاتا ہوا میدان جنگ سے بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اس کی فوج کا کچھ حصہ میدان جنگ میں مارا گیا، جبکہ باقی دریائے تیرک کے درمیان پہنچا تو دریا میں جمی برف ٹوٹ گئی اور باقی کا بچا کچا الخانی لشکر ڈوب کر مارا گیا، اور اس کے بعد برکے خان نے دربند شہر واپس لے لیا۔ 1265 عیسوی میں ہلاکو خان کی موت ہو گئی، جس کے بعد اس کا بیٹا اباکا خان تخت نشین ہوا۔ یہ برکے خان کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ کفکاز کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیں۔ اس غرض سے نوگائی خان نے 1265 عیسوی کی گرمیوں کی شروعات میں دربند شہر سے اپنی فوجوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جولائی کے آخر اور اگست کے شروع میں نوگائی خان کا سامنا ایک الخانی لشکر سے ہوا۔ یہ لشکر اباکے خان کے بھائی یوشموٹ کا تھا۔ دونوں لشکروں کا سامنا موجودہ آذربائیجان کے ایک دریا کے کنارے ہوا۔ اس جنگ میں نوگائی خان کی آنکھ میں ایک تیر لگا
جس کی وجہ سے نوگائی کی فوج کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران دوسری جانب اباقے خان اور برقے خان کے لشکر دریائے کوڑا کے کنارے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں لشکروں میں تیروں کی بارش کا تبادلہ ہوا، لیکن باقاعدہ جنگ نہ ہوئی۔ 14 دنوں کی سرد جنگ کے بعد برقے خان اپنی فوجوں کے ساتھ تبلیسی کی جانب چل پڑے، لیکن اس سفر کے دوران ہی برقے خان بیمار ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ برقے خان کی موت کے بعد نوگائی خان باقی لشکر کے ساتھ گولڈن ہولڈ سلطنت کے کیپٹل سرائے چلے گئے۔ اپنی آنکھ، اپنے باپ، اپنے خان اور کئی ایک شکستوں کے بعد نوگائی خان سلطنت کے مغرب میں دریائے ڈینیوب کی جانب چلے گئے۔ برقے خان کی موت کے بعد باتو خان کا پوتا منگو تیمور گولڈن ہولڈ سلطنت کا نیا خان بنا۔ خان بننے کے بعد اس نے اپنے نام کے سکے جاری کیے۔ نوگائی خان کے منگو تیمور کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے جتنے کہ برقے اور نوگائی کے تھے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو 1240 عیسوی میں منگولوں کے واپس جانے کے بعد یورپ کا حال سناتے ہیں۔ باتو خان کے یورپ سے جانے کے بعد ہنگری کے بادشاہ نے سکھ کا سانس لیا اور اس نے سرحدوں پر قلعوں کی نئی تعمیر کا آغاز کیا تاکہ وہ منگولوں کے مزید حملوں سے بچ سکے۔ اس کے بعد ایک روسی شہزادے دانیال نے 1253 عیسوی میں گلیشیا اور ولانیا میں منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک آزاد ریاست کا اعلان کیا۔ جب منگولوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ایک لشکر منگول کمانڈر کورمشا کی قیادت میں روس روانہ کیا، جو کہ ناکام ہوا۔ پھر ایک اور لشکر برنڈائی کی قیادت میں روسی سرزمین میں داخل ہوا۔ جب منگول کمانڈر 1259 عیسوی میں گلیشیا داخل ہوا تو روسی شہزادہ وہاں سے بھاگ کر پہلے پولینڈ اور پھر ہنگری چلا گیا۔ اس دوران منگول کمانڈر نے شہر کو لوٹا اور انہیں تباہ کر دیا۔ نومبر 1259 عیسوی میں منگول کمانڈر پولینڈ میں داخل ہوا۔ منگول کمانڈر برنڈائی نے ساحلی قلعوں کو لوٹا اور انہیں آگ لگا دی۔ قتل و غارت کے بعد اپریل 1260 عیسوی میں برنڈائی پولینڈ سے واپس گولڈن ہولڈ چلا گیا۔ 1261 عیسوی میں بازنطینی بادشاہ مائیکل پیلولوگس نے اقتدار سنبھالا تو اسے یوں لگا کہ وہ اناطولیہ کی ایلخانی سلطنت اور بالکنز کی گولڈن ہولڈ سلطنت کے درمیان سینڈوچ کی طرح ہے۔ اسے ایلخانیوں سے حملے کا زیادہ خطرہ تھا، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی کی شادی ہلاکو خان سے کر دی۔ 1271 عیسوی میں بلغاریہ کے تازار کی دعوت پر نوگائی خان نے تھریس پر حملہ کر دیا۔ بازنطینی بادشاہ ان حملہ آوروں کو میدان میں شکست نہیں دے سکتا تھا، اس کے لیے اس نے 1272 عیسوی میں اپنی ایک اور بیٹی کی نوگائی خان کے ساتھ شادی کر دی اور نوگائی خان کو ارخون کا خطاب دیا۔ اس کے بعد نوگائی خان واپس چلا گیا۔ 1280 عیسوی میں منگو تیمور کی موت ہو گئی، جس کے بعد اس کا بھائی ٹوڈے منگو نیا خان بنا۔ 1282 عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ مائیکل جنگی تیاریوں کے دوران مارا گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا نیا بازنطینی شہنشاہ بنا، جس کے بعد بلغاریہ کے نئے تازار جارج نے نوگائی خان سے اچھے تعلقات قائم کرتے ہوئے 1284 عیسوی میں اپنی ایک بیٹی کی شادی نوگائی خان کے بیٹے چاکا سے کر دی۔ نوگائی خان نے ایلخانی، بازنطینی اور مملوک سلطنت سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے انہیں تحفے اور تحائف بھیجے۔ پھر نوگائی خان نے گولڈن ہولڈ سلطنت کی سیاست میں قدم رکھا۔ منگول خان نے الیگزینڈر کے بیٹے ڈیمیٹری کو 1280 عیسوی میں روس کا نیا حاکم بنایا۔ 1282 عیسوی میں نوگائی خان نے اپنا ایک لشکر روس روانہ کیا، جس نے ڈیمیٹری کے بھائی کو نیا روسی حکمران بنا دیا۔ یوں نوگائی کی اس حکمت عملی سے اسے روس سے لاتعداد سونا اور چاندی موصول ہونا شروع ہوا، لیکن چند ایک روسی شہزادے نوگائی خان کے اس بھاری ٹیکس سے پریشان تھے، لہٰذا انہوں نے منگول خان کو نوگائی خان کے ٹیکسوں کے خلاف اسے خط لکھا۔ 1285 عیسوی میں نوگائی خان نے ہنگری کی سلطنت پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس کے ساتھ ایک شہزادہ تلا بوغا بھی ساتھ تھا، جو کہ باتو خان کا پوتا تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے بعد منگولوں نے شہروں کو خوب لوٹا اور قریب تھا کہ ہنگیرین شہزادے کو شکست ہو جاتی کہ کمک کی وجہ سے منگولوں کے چند دستوں کو شکست ہوئی، جس کے بعد نوگائی خان اپنی فوجوں کے ساتھ مارچ 1285 عیسوی میں واپس گولڈن ہولڈ سلطنت چلا گیا۔ 1287 عیسوی میں ٹوڈے منگو کو چند جوچی شہزادوں نے قتل کر دیا، جس کے بعد نوگائی خان کی حمایت سے تلا بوغا نیا خان بنا۔ دسمبر 1287 عیسوی میں نوگائی خان اور تلا بوغا اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ پولینڈ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔
کیونکہ چند سال پہلے پولینڈ نے منگولوں کے ایک لشکر کو شکست دی تھی۔ سو یہ اس شکست کا غصہ تھا کہ جس کی وجہ سے منگول پھر پولینڈ پر حملہ آور ہوئے۔ منگولوں کے حملے سے پولینڈ کی فوج کے ہراول دستوں کو کافی نقصان ہوا، لیکن 1259 عیسوی میں منگولوں کو شکست دینے کے بعد پولینڈ کی فوج بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ نوگائی نے یہاں پولینڈ کے شہر کریکوف کا محاصرہ کر لیا، جہاں کرسمس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جس کے بعد منگول خان تلابوغا واپس چلا گیا، اور جلد ہی نوگائی خان کو بھی فروری 1288 عیسوی میں محاصرہ اٹھا لینا پڑا، کیونکہ کریکوف شہریوں نے منگولوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا تھا۔ نوگائی خان نے اس شکست کا سارا الزام منگول خان پر لگا دیا، اور اسے اس شکست کا غصہ بھی تھا۔ اس دوران تلابوغا کا بیٹا توکتا نوگائی خان کے پاس چلا آیا، کیونکہ اس کا ارادہ اپنے باپ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کرنا تھا۔ نوگائی خان نے اسے لشکر تیار کر کے روسی شہر کیوو روانہ کیا، کیونکہ جب نوگائی خان بات چیت کر رہا ہوگا تو اس دوران اس کا بیٹا حملہ کر کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ نوگائی خان نے ایک خط تلابوغا کو لکھا کہ وہ موت کے قریب ہے اور مرنے سے پہلے وہ ایک امن معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ منگول خان تلابوغا اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ بوڑھے نوگائی خان سے ملنے جیسے ہی شہر سے باہر نکلا تو اس کے بیٹے نے حملہ کر کے اپنے باپ کو 1291 عیسوی میں قتل کر دیا، اور پھر وہ گولڈن ہورڈ سلطنت کا نیا خان بن گیا۔ پھر نوگائی خان نے اپنے نام کے سکے جاری کیے اور اپنے علاقے میں ہارس جوچی شہزادے کو قتل کر دیا، جس سے اسے خطرہ تھا کہ وہ اس کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ اس دوران گولڈن ہولڈ سلطنت کے خان توکتا نے نوگائی خان کے سسر کو قید کر لیا، جس کے بعد نوگائی خان نے توکتا کو اپنے سسر کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا، جسے توکتا نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد نوگائی خان نے اپنے اس علاقے میں جو اس کے قبضے میں تھا وہاں ایک آزاد سلطنت کا اعلان کیا، اور 1296 عیسوی میں اس نے خود کو اس سلطنت کا نیا خان ڈکلیئر کیا۔ 1297 عیسوی کے آخر میں نوگائی اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے اکسائی کے کنارے جا پہنچا، جہاں نوگائی اور توکتا کی فوجوں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ نوگائی خان کا 40 سال کا جنگی تجربہ تھا، سو پہلے حملے میں ہی توکتا کی فوجیں پسپا ہونے لگی، اور جلد وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس دوران پیچھے کریمیا میں نوگائی خان کا پوتا ٹیکس کی وصولی کے دوران مارا گیا، اور وہاں بغاوت ہو گئی۔ نوگائی خان نے توکتا کے تعاقب کا ارادہ ترک کیا اور واپس بغاوتوں کو کچلنے کے لیے چلا آیا۔ نوگائی نے یہاں الخانی خان غازان خان سے مدد کے لیے خط لکھا، لیکن اس دوران توکتا خان نے ایک نئی فوج جمع کر لی تھی۔ 1299 عیسوی میں توکتا خان اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ نوگائی خان کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ نوگائی خان دریائے بوک کے کنارے پہنچا تو توکتا خان کی فوجیں بھی دریا کے اس پار پہنچ چکی تھیں۔ یہاں بوڑھے نوگائی خان نے ایک چال چلی۔ اس نے ایک قاصد توکتا کے پاس بھیجا اور اسے یقین دلایا کہ یہ سب اس کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اسی دوران نوگائی نے اپنے بیٹے چاکا کو ایک دستہ دے کر توکائی کے تھکے ہوئے گھوڑوں پر حملے کے لیے روانہ کیا، لیکن توکتا خان کو نوگائی کی اس چال کا علم ہو چکا تھا، جس کے بعد اس نے مکمل حملے کا حکم دیا، جس کے بعد نوگائی کی فوج ماری گئی اور نوگائی کے پاس صرف 17 گھڑ سوار زندہ بچے۔ یہاں توکتا کی فوج نے نوگائی خان کو گھیر لیا۔ یہ دستے روسی دستے تھے جو توکتا کی کمان میں لڑ رہے تھے۔ ان دستوں نے نوگائی خان کو گرفتار کیا تو نوگائی خان نے انہیں بتایا کہ میں نوگائی خان ہوں، مجھے تم توکتا خان کے پاس لے چلو۔ روسی دستے اسے توکتا خان کے پاس لے کر جا ہی رہے تھے کہ بوڑھا نوگائی خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رستے میں ہی دم توڑ گیا، اور یہاں نوگائی خان کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اور ہسٹری بھی سہیل چینل پر آپ سبھی دوستوں کو خوش آمدید۔